بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری یہ آج دوسرے دن کی دوسری نشست ہے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا آغاز، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مدینہ یا اس وقت جس کو ہم یثرب کہتے تھے وہ کیا تھا اور کیا اس کا تعارف تھا۔ یہ بنیادی طور پہ ایک نخلستان ہے، سرسبز و شاداب ہے، لیکن اتنا آسان سرسبز و شاداب نہیں تھا، اس نے بہت سا وقت گزارا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پہ بڑے غیر معمولی آتش فشاں تھے۔ آج بھی مدینہ منورہ کا قدیم جغرافیائی تعارف کرانے والے حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بین لابتین واقع ہے۔ آج بھی اس کی جغرافیائی کیفیت بیان کرتے ہوئے حرات کا ذکر آتا ہے۔ وہ جغرافی کی بعض کتابوں میں، مفصل کتابوں میں حرات پر الگ سے جلدیں یا ایک سے زائد جلد موجود ہوتی ہیں۔ حرہ کیا ہے؟ وہ آتش فشاں جب پھٹے ہیں تو وہ اطراف کے پہاڑ، قدرتی بات ہے کہ سیاہ ہوئے ہیں، وہ حرات کہلاتے ہیں۔ وہاں پہ لابا بھی وہی، لاوا اس سے بھی وہی مراد ہوتا ہے کہ جب لاوا بہا تو ان کے بہنے کی جگہوں کو لابا کہتے ہیں۔ لابتین کا مطلب یہ کہ وہ پورا خطہ ایسا ہے کہ اس کے درمیان میں شہر آباد ہے اور چاروں طرف اس کے آتش فشاں تھے۔ آتش فشاں پھٹنے کے مدتوں بعد، سینکڑوں ہزاروں برس کے بعد، وہ جگہ ایک تو ان مضر اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے جو وہاں پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کے نتیجے میں وہ علاقہ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ زرخیز اور شاداب بھی ہو جاتا ہے اور معدنیات سے بھرپور بھی ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تو ابھی بہت وقت ہے، آپ بہت مدت کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ اس مدت بعد تشریف لانے کے بعد مدینہ طیبہ میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اہتمام بہت پہلے سے جاری ہے۔ یہ آباد دو قوتوں کے ذریعے ہوا، دو الگ الگ نوعیتوں کے اقوام کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک یہاں پہ یہود آباد ہیں اور دوسرے بڑے قبائل میں اوس اور خزرج یہاں پہ آباد ہے۔ اوس اور خزرج یہ بعد میں انصار کہلاتے ہیں، اور یہود کے قبائل تو بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ وغیرہ کہلاتے ہیں، جو بعد میں پھر خیبر میں جا کے آباد ہوتے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ طریقوں سے یہاں آباد ہوئے ہیں، یعنی ان کے یہاں پہنچنے کی وجوہات مختلف ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کے ذریعے یہاں حج کی عبادت ادا کرنے یہاں پہ پہنچے ہیں، تو واپسی پہ ان کا گزر ظاہر راستہ یہی تھا، اس جگہ سے ہوا ہے، تو ان کو وہی کے ذریعے علم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مستقر اور دارالہجرت بنے گا۔ تو انہوں نے اپنے اس علم کا اظہار اپنے ساتھیوں سے کیا، تو ان میں سے کچھ لوگ یہاں آباد ہو گئے اس خواہش میں کہ وہ نبی ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، ورنہ ہماری نسلیں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گی۔ یہ وہ اشتیاق تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، لیکن بدقسمتی ملاحظہ کیجئے کہ محض اس بنیاد پر کہ یہ ان کی نسل سے نہیں ہے، یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور کوئی وجہ مخالفت کی نہیں ملتی۔ حمایت کی بہت سی وجوہات دستیاب ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو یہود یہاں اس طرح آباد ہوئے۔ یہ جو اوس و خزرج کے قبائل ہیں، یہ بنیادی طور پر یمنی قبائل ہیں۔ یمن میں ایک بہت بڑا سیلاب، غیر معمولی سیلاب آیا جس کو سیل العارم کہتے ہیں۔ اسی سیلاب کے نتیجے میں بنو جرم آ کے مکے میں آباد ہوئے ہیں، اور پھر یہ اوس و خزرج آ کے مدینے میں آباد ہوئے ہیں۔ جب ظاہر سیلاب میں کیا ہوتا ہے، علاقہ تباہ ہو جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، آبادی کے لیے ان کو پھر نئی جگہ کی تلاش ہوتی ہے۔
نئے سرے سے آبادی کرنی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں. نقل مکانی کر کے یمن سے وہ چلتے 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 وہ یہاں پہنچے. نقل مکانی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. نقل مکانی میں جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی کہیں میسر آ سکے. اسی لیے دنیا بھر میں جتنی تہذیبیں مرتب ہوئی ہیں اور پروان چڑھی ہیں وہ کسی نہ کسی پانی کے کنارے چڑھی ہیں. جتنی آباد کاری دنیا بھر میں ہوتی ہے وہ پانی کے کنارے ہوتی ہے. تو یہاں پانی کی وجہ سے یہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے یہاں، چونکہ پانی اس وقت کنویں موجود تھے اتنے چھوٹے تھوڑے بہت کہ ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے، تو وہ یہاں آ کے آباد ہوئے. یہ مدینہ منورہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ہجری میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد مختلف اقوام کو دعوت دی، اور پھر بالآخر یہاں انصار مدینہ میں سے اور قبیلہ خزرج کے 6 افراد مسلمان ہوئے ہیں. ان 6 افراد سے بھی پہلے حضرت رفاع آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی معاذ بن افرا ایک دفعہ مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ طواف کرنا ہے، چلو طواف کے لیے سواری مانگ لیتے ہیں. میں نے، یہ معاذ کہہ رہے ہیں، اس شخص کو، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے دور جاہلی کے طریقے کے مطابق سلام کیا تو انہوں نے اسلامی طرز سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. تو مجھے عجیب سا لگا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. ان کے بھی تجسس تھا اور پہلے سے واقف تھے کہ یہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو انہوں نے کہا آپ وہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں وہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا بھئی آپ بتائیے کہ اللہ کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے خیال میں یہ آسمان، یہ زمین، یہ مختلف چیزیں، یہ بلندی، یہ پہاڑ، یہ کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے پیدا کیے. اور تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو کہنے لگا یہ بتاؤ کہ یہ جو ان کو تم پوچھتے ہو، یہ بت، یہ ان کو کس نے تراشا ہے؟ کہ ہم نے تراشا ہے. تو پھر یہ بتاؤ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ عبادت کا مستحق ہے، یا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے وہ عبادت کا مستحق ہے؟ تو جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ عبادت کا مستحق ہے، یا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وہ عبادت کا مستحق ہے؟ تو میں نے کہا کہ خالق مستحق ہے، مخلوق تو مستحق نہیں ہے. انہوں نے کہا میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا سے نکلو، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت رفاع کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو بہت بلند بات ہے. میں فوراً حرم پہنچا، بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد میں نے اس وقت کے طریقے کے مطابق فال نکالے. ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں فال وغیرہ بہت نکالتے تھے. تو 7 تیر میں نے نکالے. اس میں ایک تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ٹھہرایا، اور اس کے بعد پھر میں نے ان تیروں کو چھوڑ دیا. تو 7 کے 7 بار وہ تیر وہی نکلا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامزد کیا تھا. میں نے اسی وقت بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گئے. یہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو فوراً وہاں پہ یہ شور ہو گیا کہ یہ تو مجنون ہو گیا، یہ تو بے دین ہو گیا. پھر یہ جب اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کا تو وہ چہرہ نہیں ہے جس چہرے سے گیا تھا. کلمہ پڑھ لیتا ہے تو چہرہ تبدیل ہوتا ہی ہے. ہم تو پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بغیر کلمہ پڑھے صرف قرآن کریم سننے کی برکت سے وہاں لوگوں کے چہرے تبدیل ہو جاتے تھے. یعنی ان کے چہرے پہ ایسی رونق اور ایسا نور پیدا ہو جاتا تھا جو اس سے پہلے ان کے چہروں پہ موجود نہیں ہوتا تھا. یہ مدینہ طیبہ پہ باقاعدہ اسلام لانے والی پہلی شخصیت ہے. اس کے بعد پھر اسی سال خزرج کے 6 افراد مسلمان ہوتے ہیں. لیکن اس موقع پر یہ لوگ آتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں. اس موقع پر کوئی بیعت نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر یہ جو 6 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان میں اسد ابن زرارہ ہیں، عوف بن حارث ہیں، رافع بن مالک ہیں، قطبہ بن عامر ہیں، اور عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ ہیں. ان میں زیادہ تر لوگ بیعتوں میں دونوں میں شریک رہے ہیں. کچھ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، کوئی غزوہ بدر میں شہید ہوئے ہیں، اور ان میں جو سب سے پہلے جنہوں نے وفات پائی ہے وہ اسد ابن زرارہ ہیں. اس موقع پر اس واقعے کو قریش اپنا انصار کے وفد کا اسلام تو کہا جاتا ہے، لیکن اس کو بیعت نہیں کہا جاتا عام طور پر. لیکن کچھ سیرت نگاروں کا خیال یہ ہے کہ یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے. روایات
اور واقعے کی تفصیلات اس کی تصدیق نہیں کرتی، لیکن سیرت نگاروں میں ابن سعید الناس نے اور العصر میں، شامی نے سبل الہدی والرشاد میں، اور پھر آخری زمانے کے محققین سیرت میں ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم و مغفور نے خاص طور پر الوثائق السیاسیہ میں اس بیعت کو اولا قرار دیا ہے۔ لیکن بیعت چونکہ نہیں ہوئی، اس موقع پر صرف اسلام لائے ہیں، باقاعدہ بیعت کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی، اس لیے عام طور پر اس کو بیعت نہیں کہا جاتا، اور میں نے عرض کیا کہ روایت کا طریقہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس موقع پہ بیعت نہیں ہوئی۔ اگلے سال 11 نبوی میں پھر کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے سامنے 12ویں سال، یہ تو 11 کی بات تھی، 12ویں سال پھر کچھ لوگ آتے ہیں، ان کی تعداد 12 ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہی ہیں جو پہلے حاضر ہو چکے ہیں، یعنی اسد ابن زرارہ ہیں۔ ان میں جو 12 نام آتے ہیں وہ اسد ابن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، یہ عقبہ بن عامر، یہ سب وہی ہیں جو پہلے سال 11 نبوی میں آ چکے ہیں۔ 7 نئے ہیں، معاذ بن حارث، یہ عوف جو آئے تھے ان کے بھائی ہیں، ذکوان بن عبد قیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الحیثم مالک بن تیحان، عویم بن ساعدہ۔ یہ تمام 12 کے 12 افراد مسلمان بھی ہوتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں۔ بیعت کیا کرتے ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ان میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں کہ ان میں جو آخری صحابی ہیں، عویم بن ساعدہ، اپنا ذکوان بن عبد قیس، یہ بیعت کرنے کے بعد مکے میں ہی ٹھہر گئے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو آپ کے قریب انہوں نے پھر مکے سے مدینہ ہجرت کی ہے، تو یہ انصاری بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں۔ یہ ایک صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیعت کی ہے۔ بیعت کے الفاظ دیکھیے، پھر کچھ عرض کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ دوسری بات، چوری اور بدکاری نہیں کریں گے۔ تیسری بات، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ چوتھی بات، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ پانچویں بات، ہر اچھی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو کہ ہر اچھی بات میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ اگر یہ شرائط یہ لوگ پوری کر دیں تو ان کے لیے جنت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اگر پوری نہ کریں تو کیا ہونا چاہیے؟ دوزخ ہونی چاہیے نا، نہیں کہہ رہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ شرائط پوری نہ کریں تو اللہ کے حوالے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے دے۔ یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب معاملہ ہیں، جو بیعت لے رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی عدالتیں لگائی ہوئی ہیں اور بغیر سماعت کے جو ہم سب کے لیے کفر کے فتوے اور جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہے ہیں، تو ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ یہاں دوسری بات میں نے توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر اچھی بات میں ہم 2 افراد بھی کسی حوالے سے 2 افراد کو بھی مامور کریں نا، ہمارے ماتحت 4 آدمی بھی 3 آدمی بھی کام کر رہے ہوں، تو ہم ان سے غیر مشروط اطاعت کا تقاضا کرتے ہیں، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر کسی لاجک اور منطق کے، جو ہم نے کہا ہے وہ کرو، اور اگر نہیں تو بس پھر جاؤ، تمہارا اور ہمارا راستہ الگ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر اچھی بات میں میری اطاعت کرنا۔ آپ اطاعت و تسلیم کی بات کے لیے اچھی کے علاوہ کچھ سوچا جا سکتا ہے؟ کوئی ممکن ہے؟ اور خاص طور سے کسی پیغمبر اطاعت و تسلیم کے ماننے والے کے لیے، کسی مومن کے لیے کوئی دوسرا لفظ سوچنا بھی ممکن ہے یا اس کے ایمان کے مطابق ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ یہ بیعت کیوں لی جا رہی ہے، یہ بات چیت کیوں ہو رہی ہے۔ اس کا ایک بنیادی مقصد یہی تھا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک ٹھکانہ میسر آئے اور آپ مدینہ طیبہ شفٹ ہو سکے، منتقل ہو سکے۔ آپ نے اپنے لیے کچھ مانگا ہے؟ یہاں کوئی ذکر ہے اپنے لیے؟ کوئی سوال؟ سب کا سب اچھا، جو باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں مان لیں، انسان سچ بولنے لگے، بدکاری سے دور ہو جائے، تہمت ترازی سے دور ہو جائے، اور ہر اچھے معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کرنے لگے، تو یہ کس کا فائدہ ہے؟
یہ تو کرنے والے کا فائدہ ہے، بیعت لینے والے کا، بیعت کرنے والے کا فائدہ ہے، بیعت لینے والے کا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کیا۔ اس کے بعد پھر جب یہ لوگ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بندہ بھی عطا کر دیں، تو مصعب ابن عمیر کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے ساتھ کیا۔ یہ انتہائی نوجوان ہے، 15 16 سال 17 سال عمر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن لوگوں سے اپنے زمانے میں کام لیا ہے وہ سب کے سب نوجوان ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 99% نوجوانوں کو ذمہ داریاں دی ہیں، اور ان کو ذمہ داری نہیں دی، ان کو ٹاسک دیا ہے اور اعتماد دیا ہے۔ مدینہ طیبہ آپ کو آگے جا کے اس کو دارالحکومت قرار دینا ہے، وہاں آپ نے جا کے منتقل ہونا ہے، اس کو ایک مرکز بنانے کی حیثیت ہے۔ یہ ساری تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تو بیعت ہوئی ہے، اور آپ وہاں پہ 15 16 17 سال کے نوجوان کو بھیج رہے ہیں، اس سے بڑا اعتماد کیا ہوگا؟ اور پھر مصعب ابن عمیر کی محنت دیکھیے، چند ہی دنوں میں مدینہ طیبہ میں اسلام کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ مسلمان نہیں ہوئے لوگ بہت زیادہ، لیکن آواز بلند ہو گئی تھی۔ یہ ایک امیر گھرانے کے فرد تھے اور بڑا ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے فرد تھے، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کہیں سے گزرتے تو ان کی خوشبو سونگھ کے لوگ بتا دیتے تھے فلاں گلی سے فلاں گزرا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کا ظاہر ہے کہ کوئی حال خاندان سے کٹ گئے۔ وہی بات قبائلی نظام کی، جب کٹ گئے تو پھر کچھ نہیں، ایک کمبل کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا، اسی سے سطر ڈھانپتے تھے، اسی سے جسم ڈھانپتے تھے، اور اس کو ٹانکنے کے لیے ببول کے کانٹے لگا لیا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے آنے کے بعد اسد ابن زرارہ، جن کا ابتدائی میں انتقال ہوا ہے بعد میں، اور ان کو وہ کیا ہے، اپنے ان کے گھر قیام کیا ہے، اور پھر اسد ابن زرارہ نے ان کو گائیڈ کیا، رہنمائی کی کہ کس کے پاس جاؤ، کس کو دعوت دو۔ اور ان کی محنت کا عالم یہ تھا کہ روزانہ 1-2 آدمی ان کے ہاتھ پہ ایمان لاتے تھے۔ انہی کے ہاتھ پہ پھر حضرت اسید ابن حضیر ایمان لائے ہیں۔ ایک بار یہ ہوا کہ حضرت مصعب، اسد ابن زرارہ اور چند اور مسلمان وہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے۔ سعد نے اسید کو کہا کہ بھائی یہ عجیب معاملہ ہے، یہ ایک لڑکا سا آ گیا ہے اور ہمارے گھروں کو تباہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو منع کرو، ورنہ اس کے ساتھ پھر سختی سے نمٹو۔ تو اسید نے انہوں نے کہا، اپنا سعد ابن معاذ نے کہا کہ بھائی وہ چونکہ اسد ابن زرارہ کا معاملہ ہے، آپس میں سب رشتہ دار، خاندان، قبائل کے رشتے ہوتے ہیں، تو وہ تو میں ان کے گھر نہیں جا سکتا، میری خالہ کا بیٹا ہے، ایسا کرو تم چلے جاؤ۔ اسید بن حضیر تلوار لے کے چلے گئے۔ وہاں حضرت مصعب موجود تھے، وہ آئے جیسے ایک شخص غصے میں بھرا ہوا آتا ہے، انہوں نے آ کے سخص کہنا شروع کیا۔ اب دیکھو نوجوان ہیں، لیکن کتنا تدبر ہے، کتنی حکمت ہے، کتنا تحمل ہے، انہوں نے غصہ نہیں کیا، برا نہیں منایا، انہوں نے کہا میری بات تو سن لو۔ انہوں نے کہا بولو کیا کہتے ہو۔ اب یہ بات اتنی ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ آدمی چپ ہو جاتا ہے، کہاں جب سننے میں کیا حرج ہے، نہیں ماننا تو میرا اختیار ہے نا۔ تو ان کو مصعب نے کہا کہ بھائی میری بات سن لو، سننے کے بعد کہہ دینا جو تم نے کہنا۔ ہاں بھائی سناؤ۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تاثیر اگر ان کافروں غیر مسلموں کے لیے تھی تو ہمارے اہل ایمان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کو اگر آج ہم اپنا مرکز بنا لیتے ہیں یا آج ہم اپنے زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ خدا جانے یہ قوم قرآن کریم سے اتنی دور کیوں ہے، اور قرآن کریم سے پتہ نہیں بے ادبی کا لفظ نہ ہو، خوفزدہ کیوں ہے۔ جو سمجھانے کی قوم کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسائل جو پیچیدہ ہیں، جن میں اہل علم کو بھی غور و فکر کی ضرورت پیش آتی ہے، جن میں ایک سے زائد رائے پیدا ہو سکتی ہیں، ان میں اپنے آپ سے ترجمہ پڑھ کے رائے قائم نہ کریں، لیکن جو قرآن کریم کے عمومی ہدایات ہیں وہ ہر شخص کے لیے ہیں، اور ہر شخص اپنی زبان میں وہ ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن کریم کو عربی میں پڑھیں، لیکن جب تک اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے تو ہر زبان میں آج قرآن کریم آسان ترین ترجموں کے ساتھ موجود ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس نعمت سے جو ہمارے بڑوں نے حاصل کی ہم بھی اپنا حصہ حاصل کر سکیں۔ تو انہوں نے حضرت مصعب نے تلاوت شروع کی ہے، اسید سنتے رہے اور پھر اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد کہنے لگے کہ وہ ایک اور سردار ہے، اس کو بھی اگر تم کہہ دو تو پھر بڑا اچھا ہو جائے گا۔ کون ہے؟ وہی سعد بن معاذ، جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، ان کے ساتھ بھی
مکمل طور پہ یہی پیش آیا. اسید ابن حضیر گئے ہیں تو انہوں نے دیکھ کے کہا یہ تو تمہارا چہرہ بدل گیا. وہی بات بار بار پیش آ رہی ہے یہ بات. انہوں نے کہا کہ چلو تم وہ بھی غصے میں آئے کہ تم نے تو بندہ ہی بدل دیا. وہ اب آ رہے ہیں, چڑھ کے آئے, اور وہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, اور زیادہ غصے کا اظہار انہوں نے اسد ابن زرارہ سے کیا جن کے گھر پہ مقیم تھے. حضرت مصعب نے پھر کہا کہ بھائی تم میری بات تو سن لو, پھر جو چاہو کہہ دینا. انہوں نے پھر کہا کہ چپ ہو گئے, سننے کا اظہار کیا, تو انہوں نے پھر تلاوت کی, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور پھر یہ اسد صرف سعد ابن معاذ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ فوراً اپنے قبیلے میں گئے ہیں. یہ بڑے سردار تھے. اور جانے کے بعد انہوں نے 2 رکعت ادا کیے, قوم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے؟ بڑے آدمی ہو, سمجھدار آدمی ہو, سردار ہو. کہ لے اچھا, اگر تم مجھے سردار بھی مانتے ہو, سمجھدار بھی مانتے ہو تو فوراً اسلام لے آؤ, ورنہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تمہارے مردوں عورتوں سب سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے. چند ہی لمحوں میں پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ بات ہے کہ اسید ابن حضیر اور یہ سعد ابن معاذ دونوں یہ طے کر کے نکلے تھے کہ مصعب کو نکالنا ہے, اور اسد ابن زرارہ کو سخت سست کہنا ہے کہ اس نے یہ باہر کے بندے کو کیوں رکھا ہوا ہے. تو ایک تشدد کی, مقابلے کی, مخالفت کی نیت لے کر نکلے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور دائرہ ایمان میں ان کو شامل کر لیا ہے. اسی موقع پر, یعنی اسی دوران, یہ دائرے کے دنوں کا تعین تو نہیں ہو سکتا, اسد ابن زرارہ ہی نے پھر ایک دن متعین کر کے جمعہ کا دن, جمعہ کا سلسلہ شروع کیا ہے. مکہ مکرمہ میں ابھی مسلمان موجود ہیں, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ابھی جمعہ کا قیام عمل میں نہیں آیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مدینے میں جمعہ کا قیام شروع ہوا ہے اور جمعہ کی نماز شروع ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں پہلا جمعہ ادا کیا گیا ہے. پہلا جمعہ مسلمانوں کی تاریخ کا مسلمانوں نے, مکے والوں نے نہیں پڑھا, مدینے والوں نے. یہ مدینے کا اعزاز ہے کہ مدینے والوں نے پہلا جمعہ پڑھا ہے. اس کا آغاز اپنا اسد ابن زرارہ نے کیا ہے, اور یہ نماز مصعب ابن عمیر نے پڑھائی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے وہ تھے, امام وہ تھے. انہوں نے نماز ادا کی ہے, اور یہ پہلی نماز ہے جو یہاں ادا کی گئی ہے. اگلے سال پھر یہ 13 نبوی ہے, پھر دوسری بیعت ہوتی ہے, اور مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ مصعب ابن عمیر کے ساتھ آتا ہے. ان میں کافی بڑی تعداد ہے, اس میں اوس و خزرج ہے, مشرکین بھی ہیں, 500 کے قریب افراد ہیں. لیکن ان میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد 75 بیان کی جاتی ہے, جن میں 2 عورتیں بھی تھیں, یعنی 73 مرد تھے اور 75 عورتیں تھیں. انہوں نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں وہی بیعت کی ہے جو پہلی بیعت تھی. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ مدینہ طیبہ آ سکتے ہیں, آپ آئیں, ہم آپ کو بلانے کے لیے آئے ہیں. اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شریک ہیں, موجود ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, اور وہ وہاں مکے میں موجود تھے. وہ بعد میں بدر میں آئے ہیں, کفار کی طرف سے لڑے بھی ہیں, قید بھی ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے دوسری رائے یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. اس موقع پر جب انہوں نے زبانی دعوت دے دی, حضرت عباس کھڑے ہو گئے. تو وہ میں جملہ سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو, تم اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہو, تمہیں اندازہ ہے کہ قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں. تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہد یا اقرار کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ نازک اور مشکل کام ہے. جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو, ورنہ بہتر ہے کچھ نہ کرو. محمد اپنی قوم میں نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں, ہم ان کے حامی و مددگار ہیں. اگر تم ان کی پوری حمایت کر سکو تو مرتے دم تک قائم رہو اس پر تو ٹھیک ہے, ورنہ ابھی بتا دو تاکہ تمہیں بعد میں شرمساری اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور دشمن کی عداوت کا نشانہ بھی نہ بننا پڑے. اب یہ بات ایک ظاہر سخت بات تھی ان لوگوں کے لیے جو معاہدہ کر چکے ہیں ایک طرح سے اور وعدہ لے چکے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا ہے, اس جملے کی ساخ دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات کو کتنا ناگوار سمجھا. انہوں نے کہا بات جو تم نے کہا تھا سن لیا ہم نے, مطلب تم چپ رہو, ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ یہ بتائیے, آپ
کیا کہتے ہیں، آپ کیا مانگتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کیا ہم پر لازم کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک تقریر کی ہے، ان کو واعظ کیا ہے. آپ نے کلام پڑھا کے سنایا اور اللہ کا کلام پیش کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں میرے ساتھ پوری مدد و معاونت کرو. میرے ساتھی جب تمہارے شہر میں جائیں تو ان کی حمایت اور حفاظت اسی طرح کرو جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو. خوشی، رنج، راحت، غربت، افلاس، ہر حال میں میری اطاعت کرو، اور جو میں کہوں سنو اور اس پر عمل کرو. کوئی ایک بات نہیں کی انہوں نے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس میں کوئی رعایت ہو سکتی ہے یا یہ بڑا مشکل ہے یا فلاں. صرف ایک جملہ کہا کہ اچھا اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا. آپ نے مانگا، ہم نے دے دیا. آپ نے تقاضا کیا، ہم نے قبول کر لی. ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تم نے یہ کر لیا تو جنت اور آخرت کی وہ نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی. اس موقع پر ابو الہیثم نے کہا، ابو الہیثم کون ہے؟ جو سب سے پہلے وفد میں 6 افراد میں شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی. بہت سے حوالوں سے ہمارے قریش کے ساتھ معاہدے ہیں، مخالفت پیدا ہوگی، مخالفت ہمیں مول لینی پڑے گی، اس کے نتیجے میں ہمیں نقصان بھی ہونا ہوگا. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے آپ کو کامیابی دے دی، مکہ واپس آپ کے پاس آ گیا، تو آپ تو واپس مکے لوٹ کے چلے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ اور کوئی سوال نہیں کیا. پوائنٹ یہ اٹھایا ہے ابو الہیثم نے. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا کے کہا ہے کہ نہیں، اب میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے. جس سے تمہاری دوستی ہے اس سے میری دوستی ہے، جس سے تمہاری لڑائی ہے اس سے میری لڑائی ہے. یہ تھی بنیادی وجہ. ہم آگے چل کے عرض کریں گے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کیوں واپس تشریف لے گئے ہیں. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حکم سے 12 نقیبوں یعنی 12 نمائندوں کا انتخاب کیا ہے. اس میں اوس اور خزرج دونوں کے قبائل شامل تھے، لیکن اس میں جو زیادہ انتخاب ہوا ہے ان میں افراد جو تھے وہ زیادہ تر قبیلہ خزرج کے تھے. قبیلہ اوس کے 3 افراد تھے، 9 افراد قبیلہ خزرج کے تھے. لیکن اس موقع پر آپ دیکھیں احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس میں اشکال ہو سکتا تھا کہ فلاں قبیلہ کیوں، دیکھیں قبائل کی ہے نا بات، قبائل میں لڑائی ہے، قبائل میں مقابلہ ہے، تو وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے اسلام کو. آپ نے صاف کہہ دیا کہ اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے. یہاں جبریل بیٹھے ہیں، تمہیں نظر نہیں آئیں گے. جبریل امین نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ اس کو بناؤ، اس کو بناؤ، اس کو بناؤ. میں نے اللہ کے حکم سے ظاہر جبریل کی اپنی کوئی رائے نہیں ہو سکتی. جبریل امین نے اللہ کی طرف سے وحی کی ایک شکل ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بناؤ. تو میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا، اللہ کے حکم پر کیا ہے. اس لیے اس بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال پیدا ہوا نہیں تھا، یہ خیال آ سکتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکمت عملی کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ممکنہ طور پر کسی بھی نوعیت کے پیدا ہونے والے سوال کو پیدا ہونے سے پہلے آپ ختم کیا کرتے تھے تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، اشکال پیدا نہ ہو، بعد میں جا کے مسائل پیدا نہ ہوں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب یہ وہ موقع ہے کہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کے دائرے کے انتظام ہو گیا، اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ ہجرت کر جائیں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ ہجرت کرنے لگے. اب ہجرت کون کر رہا ہے؟ جو کر سکتا ہے. ہر آدمی ہجرت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ وسائل ہیں، خاندانی معاملات ہیں، سیاسی طور پر بعض افراد اس قدر پابند ہیں کہ وہ اس جگڑ بندیوں کو توڑ کر نکل نہیں سکتے. تو صرف وہ نکل رہے ہیں جو نکل سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اور ان کی زوجہ ام سلمہ نے ہجرت کی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ کو نہیں کرنے دی گئی. اسی طرح اگر سب سے پہلے ہجرت شمار کی جائے تو مصعب ابن عمیر جو پہلے جا چکے ہیں ان کو بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن مصعب اور کو اس لیے شاید شمار نہ کیا جائے کہ وہ انہوں نے جب ہجرت کی ہے تو اس وقت تک تو باقاعدہ ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا. صرف یہ تھا کہ وہاں ایک آپ کی نمائندگی کے مطلب مہاجر کے طور پہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نمائندے کے طور پہ ہجرت کیے. اس کے بعد بہرحال عبداللہ ابن مکتوم ہیں، حضرت بلال ہیں، سعد ہیں، عمار بن یاسر ہیں اور دیگر حضرات نے بیعت کی ہے.
ان میں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت ان سب میں مختلف ہے، سب نے چھپ کے ہجرت کی ہے بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس پہ آگے عرض کرتا ہوں، حضرت عمر نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ مسلح ہوئے ہیں، تلوار، تیر، نیزے، بھالے، کمان سب لے کے، جیسے کا شخص مسلح ہوتا ہے۔ بیت اللہ میں پہنچے، طواف کیے، طواف کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا میں ہجرت کر رہا ہوں۔ کسی کو اس ہجرت پر سوال ہے، شکایت ہے، باہر آ کے ملے۔ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، وہ آئے باہر لڑے آ کے مجھ سے۔ کوئی بھی نہیں آیا، آپ ہجرت کر گئے۔ اس اعلان کا ایک فائدہ ہوا، یہ شوخی نہیں تھی، یہ بلا وجہ مہارت دکھانی، اپنی شجاعت کا اظہار نہیں تھا، اس کا ایک مقصد تھا۔ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے آسرا یا کم ہمت یا کسی بھی وجہ سے خوفزدہ حضرات جو اب تک ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، ان کو حوصلہ ہوا، وہ ملتے چلے گئے، حضرت عمر کے قافلے کا حصہ بن گئے، اور آپ نے پھر جب ہجرت کی تو کم و بیش 19-20 صحابہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حوصلہ، ہر آدمی ہر وقت نہیں حوصلہ کر پاتا، کتنے لوگ ہیں سفر تنہا نہیں کرتے، ویسے بھی سفر میں کوشش یہی ہوتی ہے ہر آدمی کی کہ کوئی ساتھ مل جائے ذرا اچھا رہے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور آپ کے صحابہ کے ہر اس نوعیت کے عمل میں کوئی نہ کوئی برکت کا پہلو یا کوئی نہ کوئی اصلاح کا پہلو یا کوئی نہ کوئی مفید پہلو موجود ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں اس نقطے پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو چھپ کے ہجرت کی، آپ بہادر نہیں تھے، یہ حضرت عمر زیادہ بہادر تھے کہ وہ اعلانیہ کر رہے ہیں اور حضور چھپ کے کر رہے ہیں۔ اصل میں بہادری کا مفہوم ہم نے غلط سمجھا ہے۔ ہم نے بہادری سمجھی ہے کہ بس موقع بے موقع آستینیں چڑھا لی جائیں، بلے پٹ کے آ جائیں، یہ بہادری ہمارے ہاں۔ چیلنج کر دیا جائے، بھلے نتائج جو بھی ہوں، بندہ تو جری تھا، کھڑا تو ہوا، مر گیا تو کیا ہوا۔ یہ ایک عام ہماری اپروچ اور سوچ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہجرت کا ایک مقصد تھا، حضرت عمر کی ہجرت کا ایک مقصد تھا، دونوں کے مقاصد الگ الگ تھے تو دونوں کا طریقہ بھی الگ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ واضح ہے کہ آپ کی ہجرت کا مقصد مدینے میں ایک مرکز کا قیام ہے، تاکہ مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ میسر آ سکے، تاکہ مسلمان وہاں بیٹھ کے اسلام کے شعائر پر کھلے عام عمل بھی کر سکیں اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دے سکیں، اور بے آسرا لوگ جو چاروں طرف ہیں، جن کو قوم کا، قبیلے کا، فرد کا، بڑے کا، چھوٹے کا خطرہ ہے، وہ ہمارے یہاں پناہ لے سکیں۔ جو اپنے علاقے میں رہ سکتا ہے وہ رہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو نہیں رہ سکتا وہ ہمارے پاس آ جائے۔ یہ اصل مقصد تھا۔ یہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ تلوار نکال کے نہیں، مکے سے نکل کے۔ تو آپ کا ہدف ہے مکے سے خیریت سے نکل جانا، وہ آپ نے حاصل کر لیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر مکے والوں کا ہدف ہی نہیں ہے پوری اس زندگی میں، حتیٰ کہ ان کے ایمان لانے کے بعد بھی کبھی ایک حملہ ہوا ان پہ تو وہ اتنے طاقتور تھے کہ مکے والے مل کر بھی ان پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، مکے والے کمزور ہو گئے تھے ان کے مقابلے میں۔ نہیں، وہ رسول اللہ، ان کی بہت بڑی حیثیت تھی، بہت بڑی وجاہت تھی، لیکن کیا وجہ تھی کہ حضور کے امتی تھے۔ تو امتی کس کے ہیں؟ تو اصل حیثیت کس کی ہوگی؟ جس کے امتی ہیں۔ تو ان کا ہدف بڑا تھا، چھوٹا نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہ اپنی حیثیت کے ساتھ منتقل ہونا چاہتے تھے، آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ اس کے برعکس حضرت عمر اپنی طاقت کا اظہار کر کے غریبوں اور ضرورت مندوں اور کمزوروں کی ڈھارس اور ٹھکانہ بننا چاہتے تھے، ان کا حوصلہ، ان کا کندھا بننا چاہتے تھے، انہوں نے وہ مقصد حاصل کیا۔ تو یہ دونوں الگ مقاصد سے، جو دونوں اپنوں نے اپنی اپنی جگہ پہ حاصل کیے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ وقفے سے اظہار کیا کہ مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ ان کو اجازت نہیں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ ابھی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ پھر آپ نے اظہار بھی شروع کر دیا کہ شاید ہمیں اکٹھے مل جائے، اور آپ کی پلاننگ پہلے سے تھی کہ آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو بالآخر جب زیادہ لوگ یہاں سے منتقل ہو گئے تو قریش کو اندازہ ہوا کہ اب تو معاملہ بگڑ چکا ہے، ان کو ٹھکانہ مل چکا ہے، یہ تو سارے نکل جائیں گے، ہمارے کو ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ اب کیا کیا جائے، منصوبہ بندی کے لیے وہ دار الندوہ میں حسب روایت اکٹھے ہوئے، بہت سی تجاویز پہ غور ہوا، اور بالآخر
یہ طے ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کو لے لیا جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نعوذ باللہ کام ختم کر دیا جائے. ہر قبیلے سے ایک نمائندہ لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بنو ہاشم کسی ایک سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ بنو ہاشم کی اپنی قبائلی عصبیت تو بہرحال موجود تھی. تو انہوں نے ہر قبیلے سے ایک ایک بندے کا انتخاب کیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے طے کر دیا ہے کہ آپ، یہ دن کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، کہ صبح آپ پر حملہ ہوگا. صبح اٹھنے کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کی طرف سے اطلاع ملتی ہے. آپ اس کی طرح یہ تیاری شروع کرتے ہیں. تیاری آپ کیا کرتے ہیں؟ تیاری میں جو سب سے پہلی چیز آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قریش کی امانتیں موجود ہیں. قریش کی امانتیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں ہیں؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس ماحول میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتنی شدید مخالفت کے باوجود ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل اعتماد فرد نہیں تھا. اور آگے دیکھیے کہ ٹھیک ہے وہ انہوں نے اعتماد کر لیا، آپ نے اعتماد پہ ان کا مال رکھ لیا، لیکن یہ تو آپ کے قاتل ہیں، دشمن ہیں، تلواریں نکال چکے ہیں، کل آپ کی زندگی ختم کرنے کے در پہ ہیں. آپ سامان لے کے آ جاتے. چلے یوں کر سکتے ہیں کہ آپ لے آتے، ضرورت پوری کر لیتے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹا دیتے. لیکن آپ کی جو حیثیت تھی صادق و امین کی، جس حیثیت سے انہوں نے آپ پر یہ اعتماد کیا تھا، وہ اعتماد تو ختم ہو جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس اعتماد کی حفاظت کی اپنی اور اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانتیں سونپی ہیں. ان کو تلقین کی ہے کہ رات کو تم گھر پہ ہی میرے ہی بستر پہ آرام کرو گے، دن نکلنے کے بعد لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹاؤ گے اور پھر خاموشی کے ساتھ پیچھے چلے آنا، اور میں قبا میں ہوں گا، قبا میں ملاقات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر بعد سورج ڈھلنے کے وقت تھوڑا سا جب سناٹا ہوتا ہے، گرمی شدید تھی، تو ایسے وقت جب لوگ گھروں میں ہیں، امکان نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ سکیں گے، اور اس میں بھی اپنا کپڑا وپڑا لپیٹ کے تھوڑا سا حلیہ تبدیل کر کے آپ گھر سے نکلتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں. آپ کے گھر والے کہتے ہیں، روایتوں میں حضرت عائشہ، حضرت اسماء وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں کہ ایسے موقع پر آپ تشریف لائیں جب عام طور پہ نہیں لاتے تھے. حضرت عائشہ سے نکاح ہو چکا ہے تو آپ کا وہ گھر ہے، لیکن ایسے موقع پر آپ نہیں آتے تھے. تو تشویش ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، آپ نے کہا سر دروازے ذرا بند کر دو، سب لوگوں کو ہٹا دو، اکیلے میں بات کرنی ہے. انہوں نے کہا آپ کے گھر والے ہیں، باہر کا کوئی بھی نہیں. بھائی آپ کون ہیں؟ ان کی اہلیہ ہوں گی، حضرت اسماء ہیں اور حضرت عائشہ ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں، والد ہیں ان کے، بس اور تو کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کے گھر والے ہیں، باہر کا کوئی نہیں ہے. تو آپ نے بتایا کہ مجھے اجازت کی اجازت مل گئی ہے. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ یہ بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو چھلک پڑے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلی بار علم ہوا کہ کسی شخص کے آنسو خوشی میں بھی نکلتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حکم، ان کا تیاری مکمل ہے. جانور ہیں؟ کہ یہ 2 جانور ہیں، ایک آپ لے لیں. آپ نے فرمایا کہ لے لیتا ہوں لیکن پیسوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے بھی اس وقت جانور خریدا ہے، اس کی اپنی رقم سے ادائیگی کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری مکی اور مدنی زندگی اپنی تجارت، اپنے کاروبار اور اپنے پیسوں پر رہی ہے، سوائے اس کے کہ کسی نے کوئی کھانے پینے کی چیز بھیج دی، کوئی ہدیہ بھیج دیا، وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی جگہ. باہر کے باقی آپ نے خود اپنی اخراجات، اپنے اہل خانہ کے اخراجات خود پورے کیے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے بعد وہیں قیام پذیر رہے ہیں. وہیں قیام کرنے کے بعد رات گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پچھلے حصے میں موجود کھڑکی سے روانہ ہوئے. چھوٹا دروازہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی پیچھے کی طرف، عام راستے سے نہیں نکلے. اور نکلنے کے بعد آپ نے رخ مکے سے مدینے کا نہیں کیا، جدے کا کیا ہے. غار ثور مکے کے راستے پر نہیں ہے، مدینے کے راستے پر نہیں ہے، جدے کی طرف آتا ہے. آپ کئی کلومیٹر آگے گئے ہیں، پھر غار پہ
اوپر روانہ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر 3 دن بعد ادھر کے مدینہ کی طرف آپ نے رخ کیا ہے، وہ بھی آپ نے سمندر کے کنارے کنارے. خیر آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور غار ثور پہنچ گئے ہیں. یہ سب رات میں ہوا ہے، فجر میں نہیں ہوا. ہمارے عام طور پہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ صبح میں آپ گھر پہ سے نکلے ہیں، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، آپ نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما پڑھا ہے، ان پہ پھونکا ہے، وہ اندھے ہو گئے اور نکلا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ رات اپنے بستر پہ نہیں گزاریں گے. تو آپ نے رات گزاری کیسے؟ تو دوسرا ہے کہ باقی روایتوں میں واضح طور پہ آتا بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا. دوسری جانب جب صبح ہوئی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں، حضرت علی ہیں. انہوں نے حضرت علی کو مارا پیٹا ہے. حضرت علی کو علم ہی نہیں ہے پروگرام کا. یہ اصل پالیسی ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ قریبی ترین افراد کو بھی اپنے منصوبے سے، اپنے پروگرام سے، اپنے شیڈول سے لا علم رکھا جائے اگر کوئی ایسے خطرے کی پوزیشن ہو. حضرت علی انہیں اس کے بعد ان کی تشدد برداشت کیا ہے. اس کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، وہاں پہ حضرت اسما کو مارا پیٹا ہے انہوں نے، وہاں تشدد کیا ہے. ابو جہل نے خود مار پٹائی کی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن علم کسی کو بھی نہیں تھا، علم نہیں ہو سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں ہیں. جب وہ وہاں سے ان کو علم ہوا تو اب انہوں نے تلاش شروع کی. تلاش کرتے 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 چاروں طرف ان کی ٹیمیں پھیل گئی ہیں، بالآخر وہ غار ثور پہنچ گئے. غار ثور میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا سراغ نہیں ملتا، لیکن قریب آ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ پا رہے. تو ان کو پریشانی، فطری عمل ہے، پریشان ہوتے ہیں. وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو دیکھتے ہیں، پریشانی ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے تو ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، سورہ توبہ میں ہیں 10ویں پارے میں، لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کریم کہتا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، قرآن نے ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ، صاحب، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. انسان کو جو چیز توڑتی ہے وہ اس کے ذہن پہ مسلط ہونے والی مایوسی ہے. مایوسی پیدا ہوتی ہے تنہائی سے یا احساس تنہائی سے. تنہائی سے نہیں پیدا ہوتی. ایک آدمی تنہا ہے لیکن اس میں احساس نہیں ہے تنہائی کا، انجوائے کر رہا ہے اپنی تنہائی کو. لوگ تو شور اور رش سے گھبرا کے نکلتے ہیں خاموشی کی تلاش میں. تلاش خاموشی کی ہوتی ہے لیکن احساس تنہائی نہیں ہوتا، اس لیے خوش رہتے ہیں. تو توڑنے والی چیز احساس تنہائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول مبارک، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی دنیا کی جتنے بھی واسطے وسیلے ہیں، جتنے بھی ایسے طریقے اور ذریعے ہیں جو ہمارے احساس تنہائی کو ختم کرتے ہیں، وہ فنا ہونے والے ہیں، کبھی نہ کبھی ان کو ختم ہونا ہے. لیکن ہمیں ایسی ذات کی معیت حاصل ہے جس نے ختم نہیں ہونا. وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے ہے. تو ہمیں کس کا خوف؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ بالکل وہ قریب آتے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے روایت میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صرف اب تک تھوڑا سا جھکائیں، نظر نیچی کریں تو ان کو نظر آ جائے. نظر نہیں آتے. یہ اسی موقع کا ہے کہ وہ جو راستہ ہے جہاں سے اندر غار میں داخل ہو سکتے تھے، یہ ہوئے تھے آپ، وہاں مکڑی کا جالا نظر آ جاتا ہے. اس موقع پر اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ وہ کبوتر نے انڈے دے دیے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ باتیں، وہ روایتیں بہت زیادہ مستند نہیں ہیں، لیکن جالے کی بات بہرحال ملتی ہے روایات میں. تصور کیجئے قرآن کریم نے بھی مکڑی کے جالے کو دنیا کی کمزور ترین چیز قرار دیا ہے. تار عنکبوت، مکڑی کا جالے کی تار سے کمزور چیز کوئی نہیں ہے. اس کی بنت الگ ہے، اس کی فنکاری الگ ہے، اس کی صلاحیت الگ ہے. لیکن دیکھنے میں اس کو آپ بڑے قریب سے کیمرے سے اس کو لے کے دیکھیں، عجیب دنیا آباد ہے، لیکن وہ ہے تو کمزور. تھا
انگلی کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا سا تنکا بھی آپ لگائیں گے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کمزور ترین چیز جس کو خود قرآن کریم دوسرے مقام پر کمزور ترین چیز کی مثال کے طور پر بیان کر رہا ہے، وہ اتنی بڑی شخصیات کے تحفظ کے لیے سبب بن جاتی ہے. تو دنیا میں کسی چیز کو کمزور نہیں سمجھا جانا چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے کارآمد بنا سکتا ہے اور مفید بنا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 3 دن قیام پذیر رہے ہیں. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ایک چیز اور بھی عرض کر دوں کہ جب آپ نکل رہے ہیں رات میں تو اونچا نیچا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو ایک جگہ آپ کہیں اوپر بلندی پر ہیں تو بیت اللہ نظر آتا ہے. اس وقت آپ پہلے مکے کو خطاب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور بیت اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے تو کہ تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے، اللہ کے ہاں شہروں میں سب سے پسندیدہ ہے، مجھے بھی بڑا محبوب ہے. اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا. پھر آپ نے دعا کی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے اس وقت پیدا کیا جب میں کچھ نہیں تھا. یہ اظہار کہ بھئی اب کی مجبوریاں کوئی چیز نہیں رکھتی، مجھے تو اللہ عدم سے وجود میں لایا ہے، تو یہ مسائل حل کرنا ہو تیری ذات کے لیے کیا بعید ہے. اے اللہ میری دنیا کی ہولناکیوں، زمانے کے حوادث رات اور دنیا کے دین کے مصائب پر میری مدد فرما. اے اللہ یہ وہ دعائیں یہ یاد رکھنی چاہیے، میں اسے اردو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کتابوں میں مل جاتی ہیں. یہ سفر کے دعائیں ہیں، یہ سفر میں خاص طور سے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اے اللہ تو میرے سفر میں میرا صاحب بن جا اور میرے گھر میں میرا قائم مقام بن جا. جو کچھ مجھے رزق عطا فرما اس میں برکت عطا فرما، مجھے اپنا فرما بردار اور اچھی عادت پر قائم رکھ، مجھے اپنی محبت عطا فرما اور میرا معاملہ لوگوں کے سپرد نہ فرما. اے کمزوروں کے رب تو میرا بھی رب ہے، میں تیری کریم ذات کی جس کے لیے آسمان زمین روشن ہوتے ہیں، ظلمتیں دور ہوتی ہیں، اولین اور آخرین کے معاملات درست ہوتے ہیں، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے تیرا غضب حلال ہو جائے یا تیرا غصہ مجھ پر نازل ہو. میں تیری منح مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زائل ہونے، تیرے عذاب کے اچانک نازل ہونے، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے. انجام صرف تیرے قبضے میں ہے، میں تو اپنی طاقت کے مطابق خیر رکھتا ہوں اور تیرے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے. 3 دن آپ نے یہاں پہ قیام کیا ہے. 3 دن قیام کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، آگے سفر کیا ہے اور پھر تقریباً کوئی 4-5-6 روز سفر کر کے آپ قبا میں پہنچتے ہیں. یہ جو 3 دن کا قیام ہے یہ کیوں ہے؟ 3 دن اصل میں مکے والوں کو اپنی تلاش سے مایوس کرنے کے لیے تھے. مکہ پورا نکلا ہوا ہے تقریباً آپ کی تلاش میں، تو ایک ایک سے کیسے بھیڑیں گے، کتنوں سے لڑیں گے، کتنوں سے مقابلہ کریں گے. تو 3 دن قیام کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ 3 دن گزرنے کی وجہ سے آپ ہماری حدود سے نکل چکے ہیں. حالانکہ آپ وہی مکے میں، ابھی تو آپ نے سفر ہی شروع نہیں کیا. میں تو عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا تو رخ ہی جدے کی طرف ہے، آپ کو تو گھوم کے پلٹ کے واپس آنا ہے. تو اصل میں آپ نے ان کو مایوس کیا اور یہ بڑی کہہ سکتے ہیں عسکری اعتبار سے کہہ سکتے ہیں ایک طے شدہ حکمت عملی ہے جس پہ اور بھی بہت سی جگہوں پہ عمل ہوتا رہا ہے جن کی مثالوں کا موقع نہیں ہے. 3 دن کے بعد اب جب روانہ ہوئے ہیں تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ قافلہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم شامل ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور ایک آپ کا گائیڈ ہے جس کے بارے میں 2 روایتیں آتی ہیں، عبداللہ ابن اریقظ کا نام آتا ہے اور عاصم بن عائل کا ذکر آتا ہے. یہ افراد ہیں جو آپ کے ساتھ نکلے ہیں اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام عامر بن فہرہ بھی ساتھ تھے. تو یہ 4 افراد ہیں یوں جو جن کا قافلہ روانہ ہوا ہے. اس میں پھر آپ مختلف سفر کے معاملات طے کرتے ہوئے ایک موقع آتا ہے کہ سراقہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے قریب پہنچ جاتا ہے. سراقہ رابغ کے علاقے پہ
اس کے قبیلے کی حکمرانی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سفر شروع کیا ہے تو عام راستے سے ہٹ کر سفر کیا اور خاص طور پر آپ نے سمندر کا علاقہ لیا, یعنی جدے گئے اور جدے کے بعد سمندر کے کنارے کنارے چلے, جبکہ یہ عام راستہ جو تھا یہ سمندر سے ہٹ کر تھا. اور اس کے بعد پھر آپ نے رابغ کے بعد کسی وقت آ کے عام راستے کو کراس کیا ہے اور پھر اوپر سے ہوتے ہوئے ذوالحلیفہ کے قریب سے پھر آپ قبا پہنچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلے قریب سراقہ تیسرے چوتھے روز پہنچ جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق تو تشویش ہوتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش رہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے ہیں. سراقہ قریب آتے ہیں, پیر دھنس جاتے ہیں. وہ وہیں سے دور سے اشارے کرتا ہے, آپ دعا کرتے ہیں, وہ نکل آتا ہے, پھر نیت خراب ہوتی ہے, پھر پیر دھنستے ہیں, 2-3 دفعہ ایسا ہوتا ہے. بالآخر وہ معافی مانگتا ہے, پناہ مانگتا ہے, آپ کے پاس آتا ہے, آپ کی خدمت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس غلط نیت سے آیا تھا. قریش نے آپ کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہوا ہے کہ زندہ یا مردہ, جیسے آج بھی ہوتا ہے زبان یا پرانی زبان ہے, آپ کو لائیں 100 اونٹ لے جائیں, 100 سرخ اونٹ. 100 سرخ اونٹ آج کی زبان میں کروڑ روپے, لاکھوں کے نہیں ہیں, کروڑوں روپے کے. تو لالچ ہے ہر آدمی, پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے اس وقت تک, تو وہ اس لالچ میں آئے, اپنی جوانی کا, اپنی شجاعت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کی قدرت سے وہ پکڑے جاتے ہیں. بہرحال وہ آ کے توبہ طائب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میرے لائق خدمت, تو کہتے ہیں بس کوئی خدمت نہیں, کسی کو بتانا نہیں, بس. اس کیفیت میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے امان لکھ دیں, تحریری امان لکھ دیں. تو اس وقت روایتوں میں آتا ہے, جو آپ کے ساتھ تھے غالباً اریقیس جو ہیں, عبداللہ ابن اریقیس کا ذکر آتا ہے, ان کو کہا کہ وہ ان کو امان لکھ دیں. انہوں نے وہ تحریری امان لکھ دی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے پہلی امان ہے جو کسی کو لکھی گئی ہے. لیکن جو اہم ترین چیز ہے اس میں, اس موقع پر, وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک قول ہے. آپ اس وقت کہتے ہیں سراقہ, یہ سب باتیں ہو جاتی ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں سراقہ تمہارا کیا خیال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں اس وقت کسریٰ کے کنگن ہوں گے. کسریٰ اس وقت جو عرب دنیا ہے, اس پوری جو دنیا ہے عالم عرب کے علاوہ, اس میں 2 بڑی حکومتیں ہیں. ایک حکومت ہے روم کی, سلطنت روما, یہ عیسائی ہے. دوسری ہے کسریٰ کی, سلطنت فارس, ایران. یہ حکومت آتش پرست ہیں, مجوسی ہیں, اور یہ ایران سے ان کا تعلق ہے. یہی پورا خطہ, پورا علاقہ, یہ ایک حکمرانی کے طور پہ دنیا بھر میں متعارف ہے. اس کسریٰ کے بادشاہوں کا اپنا ہی لباس ہوتا تھا, عجیب و غریب کپڑے, عجیب و غریب, پھر اس میں جواہرات کا, سونے کا, ہیروں کا, خدا جانے کس کس چیز کا استعمال. تو ان کی اب کوئی روایت ہوگی, کوئی کنگن ونگن سونے وونے کے پہنتے ہوں گے, قیمتی چیز ہوگی ظاہر ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کا جو بھی پہناوا ہے ہاتھ میں پہننے کا, اس کا ذکر کرتے ہیں. اب سراقہ کہاں ہیں, کیا حیثیت ہے, 100 اونٹ کے تلاش میں تو وہ گھوم رہے ہیں, وہ کہاں بادشاہوں کے کنگن کا خواب دیکھ سکتے ہیں. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ کسریٰ, وہ ایران, وہ کہاں, وہی ایک ہی تو ہے. کسریٰ اصل میں بادشاہ کا لقب تھا. روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا, حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا. یہ بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے. جیسے فرعون, یہ نام نہیں ہے, یہ لقب ہے. یہ مصر کے بادشاہ کا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہاں وہی. تصور کیجئے کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ خیریت کے ساتھ پہنچ بھی پائے گا. نہیں, ظاہر ہے کہ حالات تو یہی ہے نا. اللہ کی حفاظت اپنی جگہ, اللہ کی تکوین, لکھا ہوا فیصلہ بھی اب اپنی جگہ. زمینی حقائق کے طور پر کیسے آدمی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ خیریت سے پہنچ جائیں گے. اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف پیشن گوئی نہیں ہے, اس کا ایک مفہوم ہے. مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قافلہ صرف نہیں پہنچے گا مدینے, بلکہ یہ پورا اسلام کا قافلہ منزل پہ پہنچے گا. اور صرف مکہ, صرف مدینہ, صرف عرب ان کے زیر نگی نہیں آئے گا, ان کے قدم تو ایران سے آگے جانے والے ہیں. تو اب اگر کسی شخص کو یہ لکھ کے دے دیا جائے, ہمیں یہاں سے سفر کرنا ہے, دشوار سفر ہے, لیکن لکھ کے دے دیا جائے کہ تمہارا یہ سفر مکمل ہوگا اور یہ تم نے جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, لندن جانا ہے, مکہ, مدینہ, امریکہ, ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد تم وہاں پہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ رستے میں آدمی کو پیاس لگے, بھوک لگے, گرمی ہو, سردی ہو, دشمن ہو, چوری ہو, ڈاکہ ہو, ہر جگہ آدمی سینہ تان کے کھڑا ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا.
مجھے تو وہاں پہنچا ہوا دیکھا ہے، تو میں تو ہوں وہاں پہ ہوں، میں نے تو پہنچنا ہے، یہ مشکلات ہیں دور ہو جائیں گی، حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ پیغام جو دیا وہ بعد میں کتنے صحابہ تک پہنچا ہوگا، ان کا کتنا موٹیویشن، ان کا لیول بڑھا ہوگا، کتنا ان کا حوصلہ بلند ہوا ہوگا۔ تو یہ اصل ذمہ داری ہے رہنماؤں کی، قائدین کی، کہ قوم کے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھیں، بلند سے بلند تر رکھیں، اور مایوسی کی کیفیت میں مایوسی کو پیدا نہ ہونے دیں، مایوسی کو دور کرتے رہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، چونکہ سب بیان کرتے ہیں تو ہم بھی بیان کر دیتے ہیں، معبد کا۔ معبد کا واقعے سے پہلے یہ روایتوں میں آتا ہے کہ تھوڑا پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے لیے، کوئی چرواہا جا رہا تھا، اس سے بکریاں لیں اور اس سے دودھ کا اہتمام کیا اور دودھ پی لیا۔ تھوڑا آگے بڑھے ہیں تو میں قدید کا جگہ، قدید آج بھی جگہ بیان کی جاتی ہے سفر ہجرت میں، طریق الہجرہ پہ ملتی ہے، ایک خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں پہ ایک خاتون تھی، معبد کہلاتی ہیں وہ بڑی، ان کے کہا جاتا ہے کہ بڑی مہمان نواز اور شریف خاتون تھی۔ ان کے ہاں آپ پہنچے ہیں تو ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، کھجور ہے نہیں ہے، گوشت ہے نہیں ہے، دودھ ہے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ آئے ہیں مہمان کی حیثیت سے، میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کے پوچھنے سے پہلے میں پیش کر دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ قیس سالی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ بکری چھوٹی سی دبلی پتلی کھڑی ہے، انہوں نے کہا دیکھ لو اس میں کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اجازت ہو تو میں دوہ لوں؟ انہوں نے کہا حاضر ہے۔ آپ نے دوہا، دودھ نکل آیا، آپ نے دودھ پیا، خود بھی پیا، باقی چھوڑ دیا۔ ان کے شوہر وہ گھر پہ آئے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے شخص آئے تھے اور ان کی برکت سے یہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ معبد نے اپنے شوہر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حلیہ بیان کیا۔ حلیہ بیان کرنے سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ واقعہ بعض حوالوں سے درست معلوم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کچھ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دودھ پی چکے، تو یہ غیر معمولی بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی جو ایک معجزہ تھا۔ یہ معجزات آپ کے ہاتھ سے اور برکت کے بہت سے واقعات ہیں، آگے آئیں گے بھی انشاءاللہ، لیکن یہ اس موقع پر آئیں جب کوئی ضرورت تھی۔ اس وقت تو ضرورت نظر نہیں آتی، آپ نے دودھ پیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آگے معبد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بیان کرتی ہیں، ان کا وہ بیان اس مختصر دورانیے کے ملاقات کے اعتبار سے درست نہیں بیٹھتا۔ میں پہلے وہ حالات بیان کرتا ہوں ان کے، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ معبد کے شوہر نے کہا کہ بھئی مجھے حلیہ بیان کرو، کون بزرگ آئے تھے، کون شخصیت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ خوبصورت چہرے، خوبصورت اور روشن چہرے اور متناسب ساخت والے تھے، نہ پیٹ نکلا ہوا نہ سر چھوٹا، خوبصورت اور حسین آنکھیں، کشادہ سیاہ لمبے ابرو، آواز میں لطافت، گردن لمبی، آنکھ کی پتلیاں بالکل سیاہ اور ڈھیلے نہایت سفید تھے، آنکھیں سرمگی تھیں، یعنی ایسی آنکھیں کہ بغیر سرما لگائے ایسا لگے کہ سرما لگا ہوا ہے، بھویں لمبی باریک مگر ایک دوسرے سے ملی ہوئی، بال بالکل سیاہ، خاموش رہیں تو پروقار نظر آئیں، گفتگو کریں تو دل موہ لیں، دور سے دیکھنے والوں پر لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و خوشنما نظر آئیں، قریب سے ملاقات ہو تو سب سے زیادہ دل نشیں محسوس ہوں، گفتگو شیریں اور واضح، نہ کم سخن نہ بسیار گو، ان کی گفتگو پروئے ہوئے موتیوں کی مانند، میانہ قد، جو آنکھوں کو نہ چھوٹے پن کا احساس ہو، نہ بڑا لگے، طویل لگے، لمبا لگے، گویا دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہے جو خوشکن منظر پیش کرتی ہے، مرتبے میں سب سے اعلیٰ، ان کے ساتھی ان کے گرد دائرہ باندھے ہوئے، جب وہ کچھ کہیں تو سب سراپا گوش بن جائیں، حکم دے تو تعمیل میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، سب کے مخدوم، سب کا مرجع، نہ تر شروع نہ تند خو۔ وہاں تھے کون جن میں آپ یہ حلیہ بیان کر رہی ہیں؟ یہ تو مجمع کی بات ہے نا، کہ لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، آپ ان کو حکم دے رہے ہیں، وہ حکم مان رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ وہاں تو آپ اکیلے ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، غلام ہیں یا آپ کے رہبر ہیں، وہ تو ایسے خیموں میں خواتین کے ساتھ نہیں گھستے پھریں گے نا۔ اندر عین ممکن ہے کہ آپ اکیلے آئے ہوں، یا شاید ابوبکر صدیق ہوں، یا انہوں نے باہر جھانک کے دیکھ لیا ہو، اس میں یہ اس طرح کا خاکہ کھینچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ خاکہ تو بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ان کی طویل رفاقت رہی ہے، گھنٹوں کی نہیں، مہینوں اور سالوں کی نشست رہی ہے۔
اس لیے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعے میں کچھ مسئلہ ہے، عین ممکن ہے کسی اور موقع کا واقعہ ہو، عین ممکن ہے کہ کسی اور حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہو، واللہ عالم۔ سندی اعتبار سے بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ بات زیادہ اہم ہے کہ اس موقع پر اس واقعے کا کوئی جوڑ بیٹھتا ہوا نظر نہیں آتا، واللہ عالم۔ اب آپ مدینہ طیبہ کے قریب ہو رہے ہیں تو راستے میں حضرت زبیر ابن عوام، تجارتی سفر میں شام سے آنے کا راستہ یہی ہے، آ رہے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ بھی ہیں۔ تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے کپڑے پیش کیے، لباس پیش کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت طلحہ بھی ساتھ ہیں، انہوں نے بھی آپ کو لباس پیش کیا، ساتھ ہوں گے تو پیش کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ ہدیے کے طور پہ۔ تو سفر ہے، ضرورت ہو سکتی ہے کپڑوں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اہتمام کر دیا ہے۔ پھر آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور مدینہ طیبہ کے مزید قریب ہوتے ہیں تو حضرت بریدہ اسلمی 70 اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اب سے پہلے جو پیچھا ہو رہا ہے وہ ابو سراقہ کی جانب سے، وہ اکیلے ہیں۔ اب جو پیچھا ہو رہا ہے وہ ایک قافلے کا پیچھا ہے، پورا قافلہ آپ کے پیچھے آ گیا ہے سراقہ اپنا بریدہ اسلمی کے ساتھ۔ وہ قریب آتے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب روایت تشویش ہوگی، اس تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں، حضور کہتے ہیں آنے دو۔ اب دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور سنت ہے، آگے بھی اس کی مثال آئے گی کل انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے شگون سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے بدفعلی، بدشگونی، ہمارے یہاں عام بات ہے، بلی راستہ کاٹ گئی، فلاں ہو گیا، یہ فضول بات ہے، اس کا کوئی شریعت اسلام یا عام اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو انسان کی دماغی کمزوری ہے۔ ایک ہے اچھا شگون لینا، یہ موٹیویشن ہے، یہ انسان کے حوصلوں کو مہمیز دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اچھا آگے بڑھ کر بات کیا، آپ نے خود پوچھا ہے تمہارا نام کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ بریدہ برد ہے، ٹھنڈک، عربی میں اس کے معنی میں ٹھنڈک آتی ہے۔ آپ نے کہا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ظاہر تشویش ہے نا، بریدہ نہیں سمجھے کیا ہوا ہے، ابوبکر سمجھ گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہہ رہا بنو اسلم سے تعلق ہے، معاملہ سلامتی بھی پا گیا، ہاں آسانی ہو گئی۔ اچھا بنو اسلم تو بڑا قبیلہ ہے، اس کے کس شاخ سے ہو؟ کہہ رہا سہم سے ہے، بنو سہم۔ سہم قبیلے کے ایک شاخ بھی تھی، اور سہم حصے کو بھی کہتے ہیں، ایک حصہ، ایک ٹکڑا، ایک پارٹ۔ آپ ایسا تو تسلیم کہتے ہیں حصہ بھی نکل گیا۔ یہ بس 3 باتیں ہوتی ہیں گول مول سی، کوئی سننے والا سمجھے تو سمجھ بھی نہ سکے۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں میں ہوں فلاں ہوں۔ اب انہیں پتہ چلتا ہے انہی کی تو تلاش میں نکلے ہم۔ تو اب چونکہ پہلے ایک فضا بن چکی ہے تو وہ مخالفت کی اس سطح پہ نہیں ہے، یا لالچ کی اس سطح پہ نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مکالمے کی یہ برکت ہوتی ہے، اگر پہلے ہی وہ مکالمہ کر لیتے، حضور تھوڑا توقف کرتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا میں یہ کہتا ہوں میں اسلام کا معاملہ یہ ہے، اور انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو حصہ نکل آیا ان کے ایمان کا، ان کا حصہ نکل آیا، اور ان کا معاملہ سلامتی پا گیا اور ٹھنڈک ہو گئی، یعنی ان کی مخالفت سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ یہ تو ایک بات ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ بطور پیغمبر آ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں اپنی جگہ، لیکن بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تو آ رہے ہیں۔ آپ داخل ہوتے ہیں اور ریاست قائم ہو جاتی ہے، ریاست کے سربراہ آپ متعین ہوتے ہیں بلا شرکت غیر، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو دنیا میں ریاست کے سربراہ کی آمد کا کوئی ضابطہ بھی تو متعین ہوگا، طے شدہ طریقہ بھی تو ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان دنیاوی وجاہتوں کے قائل نہیں ہے، یا ان چیزوں کو عمل نہیں کرتے، نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے تو اہتمام ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ 4 افراد جو 4 الگ راستوں سے یا 3 الگ راستوں سے آپ کے ساتھ، آپ کے غلام نہیں نکلے، آپ کے رہنما الگ سے نکلے ہیں، غلام الگ سے نکلے ہیں، آپ تو ان کے حضور کے ساتھ چھپتے ہوئے نکلے، تو چھپ کے نکل رہے ہیں۔ نکلنے کے بعد 3 دن غار میں پناہ لینی پڑتی ہے، لیکن جب مدینہ طیبہ میں یا قباء میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تجھ کو احتشام کا اہتمام فرماتا ہے۔ جب قباء میں داخل ہونے کا وقت قریب آیا تو بریدہ نے کہا کہ ایسے تو نہیں جاتے، آپ کا کوئی علم ہونا چاہیے۔
انہوں نے فوراً اپنے خود ہی یہ بات خود ہی کر رہے ہیں، اپنے سر سے عمامہ اتارا ہے، پگڑی وگڑی جو رومال وہ اس وقت کا کلچر تھا لپیٹتے تھے، اور اپنا ہاتھ میں جو عصا تھا، نیزہ تھا، تیر وغیرہ جو بھی تھا اس کے اوپر باندھ لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری زندگی کا پہلا علم ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہوا بلکہ پہلے علم بردار کے طور پہ وہ سردار آگے چلا ہے آپ کے، جو آپ کی جان لینے آیا تھا۔ اور یہی نہیں ہوا بلکہ اسی روز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی حالت سفر میں جس کا آغاز چھپ کر ہو رہا ہے اس راستے میں اعلانیہ نماز ادا کی ہے، اور نماز کی امامت کی ہے۔ پیچھے آپ کے کم و بیش 72 73 74 افراد آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اس شان سے آپ داخل ہوئے ہیں، قبا میں آپ داخل ہوتے ہیں، قبا میں آپ قیام کرتے ہیں، اور یہاں آپ 4 دن قیام کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہاں پہنچ رہے ہیں تو مدینے میں قبا میں اعلان ہو چکا ہے، اطلاع ہو چکی ہے، تو ایک یہودی نے آپ کو پہچانا ہے، لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے ہیں، اور یہاں انصار کے بھی کچھ خاندان تھے، یہاں پہ ایک سردار ہے کلثوم بن ہدم، ان کے گھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیام کیا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب بن اصحاف کے گھر پہ قیام کیا ہے، اور پھر یہی پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2-3 دن کے بعد تشریف لے آئے ہیں، اور پھر یہاں سے آپ روانہ ہوئے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہاں آپ نے 4 دن قیام کیا ہے قبا میں، اور یہ جو آپ یہاں آئے ہیں پیر کے دن آپ کا یہ سفر مکمل ہوا ہے۔ 4 دن کے بعد آپ پھر مدینے کی طرف چلے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں مدینے کی طرف چلے ہیں، تو قبا تو مدینے میں ہی ہے۔ ہم آج کے مدینے کو دیکھ کر اس وقت کے مدینے کے بارے میں خیال ذہن میں نہیں بٹھا سکتے۔ اس وقت جو مدینہ طیبہ کی بنیادی مدینے کی آبادی تھی، اس کی مجموعی اس کا رقبہ وہ تھا جو آج مسجد نبوی کا توسیع شدہ رقبہ ہے، بس باقی باہر تھا۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدینہ طیبہ یا یثرب جس کو کہتے تھے، وہ مختلف چھوٹی چھوٹی آبادیوں کا مجموعہ تھا۔ اوس الگ ایک آبادی ہے، خزرج الگ آبادی ہے، بنو قریظہ الگ آبادی ہے، بنو قینقاع الگ آبادی ہے، بنو نذیر الگ آبادی ہے، کعب اشرف الگ آبادی ہے، بنو سالم بن عوف الگ آبادی ہے، قبا الگ آبادی ہے۔ ایسی 15 20 18 بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، اور چونکہ پہاڑی علاقہ تھا تو اگر اس وقت کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ قبا 3 میل تھا، تو 3 میل کا مطلب 3 میل نہیں ہے، 3 میل پہاڑی ہے جس میں اترائی ہے، چڑھائی ہے، بیچ میں راستے کی گولائی ہے، کہیں گھیرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو آگے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ نکلے ہیں تو آپ نے پھر نکلنے کے بعد محلہ سالم بن عوف میں اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا کیا ہے۔ محلہ سالم بن عوف یا مسجد جمعہ تو بالکل قبا کے سامنے ہے، جو حضرات گئے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ محلہ سالم بن عوف مسجد قبا کے بالکل الٹے ہاتھ پہ، یعنی مسجد قبا کے اگر دائیں ہاتھ پہ رکھیں تو سامنے مسجد جمعہ کا مینار نظر آتا ہے۔ تھوڑا سا چونکہ راستے ہیں، فلائی اوورز بن گئے ہیں، سگنلز ہیں، تو ذرا آنا جانا تو گھوم کے ہی پڑتا ہے آج بھی۔ تو جو آج ہمیں گھومنا پڑتا ہے انڈر پاسز کی وجہ سے، فلائی اوورز کی وجہ سے، سگنلز کی وجہ سے، وہ اس وقت گھومنا پڑتا تھا پہاڑوں کی وجہ سے، چڑھائیوں اترائیوں اور وادیوں کی وجہ سے، تو اس لیے سفر لمبا ہو جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم قبا میں پہلے قیام کرتے ہیں۔ قبا میں 4 دن قیام کے دوران آپ آتے ہی یہاں مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی پہلی مسجد ہے۔ یہ ہے مسجد قبا، یہ وہ مسجد ہے جس کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَمَسْجِدُ نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اس مسجد کے لیے گواہی دی اللہ نے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ اللہ ہی کے لیے بنائی گئی ہے، یہ خالص نیت کے ساتھ بنائی گئی ہے، اس میں کسی اور نیت کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کلثوم بن ہدم کے گھر سے پھر آپ روانہ ہوتے ہیں محلہ مسجد صبح کے وقت میں، پھر دوپہر ہو جاتی ہے، نماز جمعہ کا وقف ہو جاتا ہے، تو آپ ایک محلہ سالم بن عوف پہنچتے ہیں، وہاں پہ آپ جمعہ ادا کرتے ہیں۔ جمعہ کا یہ آپ کی زندگی کا پہلا جمعہ ہے اور پہلا خطبہ ہے، یہ طویل خطبہ ہے، 2 صفحے پہ تقریباً آتا ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پھر آپ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور پھر ظہر کے بعد جمعہ پڑھ کے ظہر کی نماز یعنی جمعے کی نماز کے بعد ظہر کے وقت کے بعد اس جگہ پہنچتے ہیں جس کو یثرب کہتے ہیں۔ اور اس وقت یہ وہ جگہ ہے، اس کے شروع میں جو مختلف گھاٹیاں ہیں، وہاں پہ کسی گھاٹی پہ وہ
بچیوں نے اشعار پڑھے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، یہ اشعار وہاں پہ پڑھے گئے ہیں، اور بھی مختلف نوعیتوں کے اشعار اس وقت بچوں نے گائے ہیں۔ اور پھر آپ کی سواری اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنے بیان کے مطابق اللہ کے حکم سے مامور ہو کے خود چل رہی ہے، آپ اس کو نہیں چلا رہے۔ تمام بڑے بڑے صحابہ، انصار کے خاندان، بڑے بڑے لوگ اس وقت موجود ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ آپ ان کے گھر قیام کریں، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ لیکن یہ سواری چلتے چلتے اس مقام پر آ کے رکتی ہے جہاں آج مسجد نبوی ہے، یعنی مسجد نبوی کا قدیم حصہ، اور وہیں کہیں قریب میں جہاں رکتی ہے، جب وہ اصرار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سواری کو چھوڑ، وہ لگام پکڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ تھام لیں اس کو، آپ کو اتاریں، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، یہ جہاں رکے گی وہی میری منزل ہے، اور کہاں رکے گی یہ اس کو اللہ کی طرف سے معلوم ہے، یہ مامور ہے، من جانب اللہ ہے یہ سب۔ تو وہ رکتی ہے جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اسی برکت سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رکتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا 2 منزلہ گھر ہے، وہ ایک منزل زمینی تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں، آپ کو آنے جانے میں سہولت رہے، ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں، خود اوپر چلے جاتے ہیں، اور پھر 7 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں قیام فرماتے ہیں، اور ان 7 مہینوں میں کھانا پینا تمام کا تمام حضرت، اور بھی صحابہ کے یہاں سے ہدیے آتے ہیں، لیکن وہ جو بنیادی اس کا وہ ذمہ داری ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری ادا کرتے ہیں، اور اس اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔ یہ پوری منزل لکڑی کی ہے، آج کی یہ کنکریٹ بیس RCC کی عمارت تو نہیں ہو سکتی، لکڑی کی عمارت پہ اوپر رہنا کتنا مشکل دشوار کام ہے، آہٹ ہوگی، ہلچل ہوگی، عمارت پوری ہلے گی، اور بھی دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں۔ خود ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ دفعہ یہ ہوا کہ پیالہ ٹوٹ گیا پانی کا، اب لکڑی کی چھت ہے تو پانی تو نیچے آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت ہو سکتی ہے، تو لحاف، کوئی گدا یا لحاف پڑا ہوا ہے، وہ فوراً اس پہ ڈال کے سارا پانی جذب کیا گیا کہ نیچے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زحمت نہ ہو۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب یثرب مدینۃ النبی ہوتا ہے، اس علاقے کا نام مدینہ نہیں ہے، اس علاقے کا نام یثرب ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، یہ ہم اس وقت مدینہ کراچی میں موجود ہیں، وہ مدینہ اسلام آباد ہے، وہ مدینہ بغداد ہے، وہ مدینہ دمشق ہے، وہ مدینہ کابل ہے، وہ مدینہ دہلی ہے، سب ہے، مسلمان رہتے ہوں، کافر غیر مسلم رہتے ہوں، ملی جلی آبادی، کوئی بھی مدینہ ہے عربی میں۔ تو اس کا نام نہیں پڑا، کوئی نام نہیں رکھا گیا اس کا۔ یثرب کا نام اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے لوگوں کی زبان پہ مدینۃ النبی چڑھ گیا، جو مختصر ہو کے مدینہ ہو گیا۔ اب آج مدینہ کے نام سے شہر نہیں کہتا کوئی، آج مدینہ کے نام سے مدینۃ النبی ہی ذہن جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ایک بے جان در و دیوار میں، مٹی میں، اینٹوں میں، زمین پہ، اس پہ بنے ہوئے درختوں، لگے اگے ہوئے درختوں پہ، اس پہ بنے ہوئے مکانوں میں جان تو نہیں ہوتی۔ اس پورے وجود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب نسبت حاصل ہوئی ہے تو اس کی سارا ماضی، سارا مستقبل الگ ہو گیا۔ اب اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اب اس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ مدینہ ہے۔ اب اس کو مدینۃ النبی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا اتنا بلند تعارف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ بہرکیف تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پہ مسجد نبوی کے قیام کی تیاری کی ہے، آپ نے جگہ متعین کی ہے۔ وہ جگہ ایسی تھی، وہاں پہ کچھ کھجور وجور سکھائی جاتی تھی، کچھ مشرکین کی پرانی قبریں تھیں، وہ جگہ ہموار کی گئی، پہلے پتہ کیا گیا یہ کس کی ہے، 2 بھائیوں کی قبریں، وہ جگہ تھی، دونوں یتیم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا لے لے، ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول لے رہے ہیں اور مسجد کے لیے لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پیسے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم پیسے نہیں لیں گے، آپ نے کہا ہم زمین نہیں لیں گے، مسجد بنائی جا رہی ہے، گھر نہیں ہے، یہ مسجد ہے، تو کوئی اگر ہدیہ دے رہا ہے تو اس کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ان کی رضامندی سے لے لیں تو قیامت تک کے لیے ہمارا راستہ کھل جائے گا گن پوائنٹ پہ لوگوں سے ان کے پلاٹ لے لے کے مسجدیں بنانے کا۔
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی وقت راستہ روک دیا، نہیں ادائیگی ہوگی۔ ادائیگی کے لیے آپ نے ابوبکر صدیق کو اشارہ کیا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادائیگی کی ہے۔ مکے سے جب آپ نکل رہے ہیں، آپ کو جانور کی ضرورت ہے جو ذاتی سواری کے لیے ہے، وہ آپ نے خریدا ہے خود، ابوبکر کے پیسے نہیں لیے۔ لیکن جب اجتماعی کاز ہے، آپ نے اپنے ساتھی کو، جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ اس کا پیسہ حلال ہے، جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ وہ یہ پیسہ خوشی سے خرچ کرے گا، جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ وہ اس کار خیر کے لیے تیار ہے، اس کو اشارہ کر دیا کہ تم خرچ کرو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ تو اگر کسی کار خیر کے لیے کسی کو توجہ دلائی بھی جائے تو وہ اطمینان بخش شخص کو دلائی جائے گی، اعتماد والے شخص کو دلائی جائے گی، اور اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دلائی جائے گی، اجتماعی کام کے لیے۔ مسجد تو سب کی ہے، مسجد تو وقف ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد اس کی نشان زدگی آپ نے خود کی، اس کی مارکنگ آپ نے کی ہے، اس کی ڈیمارکیشن آپ کے ہاتھ کی ہے، آپ نے نشان لگایا۔ نشان لگانے کے بعد آپ نے خود اپنے دست مبارک سے اینٹ کیا پتھروں سے بنتی تھی، پتھر رکھا ہے، پھر ابوبکر صدیق نے رکھا ہے، پھر حضرت عمر نے رکھا ہے، پھر حضرت عثمان نے رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام شریک ہوئے۔ صرف صحابہ نہیں ہوئے، یہ صرف فوٹو سیشن نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افتتاح کے لیے سنگ بنیاد کے لیے رکھ دیا، اس کی پوری تعمیر میں آپ بنفس نفیس شریک رہیں، خود بوجھ ڈھوتے رہیں، خود وہاں پہ آ کے مزدوری کرتے رہیں، اور دوسرے صحابہ بھی آپ کے ساتھ شریک رہیں، اور پھر آپ نے یہ تعمیر فرمائی ہے۔ اور تعمیر کے بعد اسی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے حجرے بھی قائم کیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت اپنے لیے 3 حجرے بنوائے ہیں فوری طور پہ۔ ایک حجرہ حضرت عائشہ کا، اس وقت جو آپ کے ساتھ تھیں، ایک حضرت سودا تھیں اس وقت، یہی 2 نکاح ہوئے تھے، بعد میں باقی نکاح ہوئے، اور تیسرا حضرت علی کا یا حضرت فاطمہ کا۔ حضرت فاطمہ کا تھا، پھر حضرت علی سے جب نکاح ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اسی میں تھے۔ یہ جو حجرے ہیں یہ بنیادی حجرے تھے، اور ان میں حضرت عائشہ کا اور حضرت فاطمہ کا حجرے یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ جو ہری جالیاں پوری چاروں طرف ہیں، یہ ان دونوں حجروں کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان حجروں کی کا جو سائز تھا وہ غیر معمولی چیز ہے ہمارے سمجھنے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت جو حجرے قائم کیے، ان کی مقدار صرف اتنی ہے کہ 10 ہاتھ چوڑائی اور 10 ہاتھ لمبائی اور 6 ہاتھ چوڑائی ہے۔ 10 ہاتھ کا مطلب 10 شری گز بھی کہتے ہیں۔ یہ بس یہ 1 گز ہے۔ اس 1 گز کو 10 گز لمبائی کر لیں اور 6 گز چوڑائی کر لیں، اور بلندی اتنی ہے کہ کھڑے ہو تو ہاتھ چھت کو لگ جائے۔ یہ پوری مسجد اور یہ حجرے کس چیز کے بنے ہوئے؟ کھجور کے تنوں کے، کھجور کی پتوں کے، پتے اوپر ڈال کے، گھاس بار ڈال کے، کچھ گارا وارا لیپ دیا گیا۔ فرش کچا ہے، اس طرح فرش کچا ہے کہ بارش تو ہوگی، بارش کا تو موسم ہوتا ہے، تو بارش میں چھٹ ٹپکتی ہے، اور ٹپکنے کی وجہ سے زمین پر کیچڑ ہو جاتا ہے۔ وہ کیچڑ ہونے کی وجہ سے اس زمین پر سجدہ کرنا دشوار ترین ہو جاتا ہے۔ اس دشواری سے بچنے کے لیے اس پہ پھر کنکریاں بچھا دی گئی، چھوٹے چھوٹے پتھر بچھا دیے گئے۔ فقہائے کرام کے ہاں ایک مسئلہ فقہ میں بیان ہوتا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے آدمی کو اختیار ہے، اجازت ہے، کیونکہ نماز میں زیادہ عمل کثیر نہیں کر سکتے، نماز ٹوٹ جائے گی، زیادہ کام کریں گے تو عمل کثیر و عمل قلیل کی بحث کرتے ہوئے فقہاء بیان کرتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے انسان کو اختیار ہے کہ اگر اس کی نظر پڑ جائے کہ مقام سجدہ پر جہاں پہ اس کو پیشانی ٹیکنی ہے اگر کوئی نقصان دینے والی چیز نظر آ رہی ہے تو ہلکا سے اشارہ کر کے اس کو دور کر سکتا ہے۔ یہ اس مسجد نبوی سے مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ان عالی شان مساجد میں ایئر کنڈیشن حالوں میں دبیس 2 ڈبل بچھے ہوئے قالین پر کوئی ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اجازت ہوگی۔ وہاں پہ کس بات کی اجازت؟ یہ اجازت اس وقت تھی جب کنکری آپ کے سر کے نیچے آ رہی ہے، پیشانی پہ، اگر حساس کھال ہوگی تو پھٹ بھی سکتی ہے، اور چبھے گی تو ضرور تکلیف تو ہوگی۔ ہر آدمی کی کھال الگ ہوتی ہے، نرم بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتی ہے۔ یہ اس مسجد کا حال تھا۔ یہ ہے مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حجرے
مسجد نبوی، اس کے ساتھ آپ نے ایک چبوترا بنایا ہے صفہ کے نام سے۔ یہ چبوترا کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اطراف سے جو لوگ اب تک مسلمان ہو کے مہاجرین آ چکے ہیں، زیادہ تر مہاجرین انصار تو اپنے گھر ہیں، لیکن اور کوئی باہر سے دوسری طرف سے بھی اگر آ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنا، آپ کی صحبت ہے، اس کو ٹھکانہ فراہم کرنا، لیکن صرف ٹھکانہ تھا یہ، یہاں اس کے ساتھ کوئی مطعم مطبخ نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ صدقے کے بکرے کھڑے ہوئے ہیں اور گوشت مل رہا ہے اس لیے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اہتمام یہ کیا کہ یہاں ٹھہریں گے، اور صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی گئی کہ جو صاحب ثروت ہے وہ ان کے کھانے کا اہتمام کرے گا، اور ان میں سب سے زیادہ وہ ذمہ داری آپ نے خود نبھائی ہے۔ لیکن جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی معاملہ کسی کے بس کا بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے، بار بار بیان ہوتی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ شدید ترین بھوک کا شکار تھے، کچھ کھانے کو نہیں تھا، کئی وقت سے فاقہ تھا، اب مانگ بھی نہیں سکتے، تو صحابی تھے، ہاتھ تو نہیں پھیلا سکتے اپنے لیے، اب وہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو صبح کا وقت ہے، روکا، مسئلہ پوچھا، آیت پوچھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کچھ بات کی، نکل گئے۔ کسی اور کو پوچھا، وہ نکل گئے۔ اچھا وہ نکل کیوں گئے؟ بھئی ان کے گھر میں بھی کچھ ہوگا تو وہ لے کے جائیں گے نا، مسئلہ تو سمجھ رہے ہیں وہ، لیکن لے کے کیسے جائیں؟ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، آپ ان کو گھر لے آئے۔ گھر لانے کے بعد آپ نے پوچھا گھر میں کیا ہے؟ تو پوچھا ایک پیالہ دودھ ہے۔ اب وہ حضور کے لیے رکھا ہے یا آپ کی اہلیہ ہے؟ بس 2 افراد کے لیے ایک پیالہ دودھ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آپ نے کہا لے آؤ۔ چلے ٹھیک ہے، نہیں آپ واقعہ کر لیں گے، حضرت ابو ہریرہ کا گزارا ہو جائے گا، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں جتنے لوگ ہیں سب کو بلا لو صفہ پہ۔ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو مجھے پورا ہونا محسوس ہو رہا تھا کہ مشکل ہے، یہ تو سب کو بلا لیا، وہ سب کو بلا لیا تو مطلب میں میزبان بن گیا، اپنے کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آخر میں میرا نمبر آئے گا، آخر تک کیا پہنچے گا؟ کہا ٹھیک ہے، حکم ہے، پورا تو کرنا ہے۔ آپ نے بلا لیا، بلانے کے بعد کہا پلانا شروع کرو، پلایا پلایا پلایا، سب فارغ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا اب تم پیو۔ کہنے میں نے پیا، کہا اور پیو، پھر پیا، پھر پیو 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 پیو، کہنے لگا، نے کہا میرے پاس اب گنجائش نہیں ہے رسول اللہ، بس ہو گئی میری۔ تو حضور نے کہا چلاؤ مجھے دو، آپ نے منہ کو لگایا، ختم کر دیا۔ تو یہ کیفیت تھی صفہ کی، اور بہت سے واقعات اس میں ملتے ہیں، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ میں نے جان بوجھ کے عرض کیا ہے یہاں پہ، اور واقعات بھی بیان کیے جا سکتے تھے۔ کیوں؟ ابو ہریرہ آخر میں آئے ہیں، 2-2.5 سال مشکل سے ملے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے۔ یہ میں شروع کی بات کر رہا ہوں، شروع کی بات کہہ سکتے ہیں کہ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لٹ پٹ کے آئے ہیں، جو ہے وہ خرچ ہو گیا یا آئندہ خرچ ہو جائے گا۔ آخر میں تو ظاہر ہے کہ جنگیں ہوئی ہیں اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اتنا مال غنیمت آیا ہے، اتنا پیسہ آیا ہے، مسلمانوں نے جنگیں اسی لیے کی ہیں کہ لوٹ مار مچائیں، اپنا ان کا معاشی مسئلہ تھا، معاش کا مسئلہ حل کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آخری 2 برسوں میں کسی وقت کی بات ہے کہ ابو ہریرہ کو پلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اصل چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صفہ کو قائم کیا ہے، اور اس موقع پر پھر آپ نے کچھ اور کام کیے ہیں، اور ایک اہم کام یہ ہے کہ اسی موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اسی ہجرت کے واقعے کے ساتھ اسلامی ہجری تقویم کا آغاز ہوتا ہے۔ ہجری تقویم کیا ہے؟ یہی جس کو آج ہم 1445 کہہ رہے ہیں۔ آج ہم ربیع الاول کی 13 تاریخ 13 ربیع الاول 1445 میں موجود ہیں، یہ آج کی تاریخ ہے۔ یہ جو 1445 ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ طیبہ ہجرت کو 1445 برس گزر چکے ہیں، 1446واں برس جاری ہے۔ یہ مفہوم ہے۔ یہ ہجری کیلنڈر یا ہجری تقویم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہجرت سے شروع ہوئی ہے، لیکن ہجرت کے موقع پر شروع نہیں ہوئی۔ اس کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا ہے۔ حضرت عمر کا زمانے کا مطلب کیا ہے کہ حضور کے بعد 2 سال ابو بکر صدیق نے گزارے ہیں، اس کے بھی 1-1.5 سال کے بعد کسی موقع پر حضرت عمر کو یہ خیال ہوا، ان کے سامنے کوئی کاغذ آیا
اچھا کیا تھا، جتنے جیسے احکامات ہوتے ہیں، اس کو پیسے دے دو، اس کو لے لو، اس سے یہ معاہدہ کر لو، اس سے یہ کر لو، یہ تو چلے گا نا، حکومت کا نظام ہے. تو ان کے پاس کوئی پرچی آئی، اس پہ تاریخ لکھی ہوئی تھی، مطلب ربیع الاول لکھی ہوئی ہے، جمادی الاول لکھی ہے. انہوں نے کہا جمادی الاول تو ہے، ربیع الاول تو ہے، کون سا؟ 1444 ہے، 45 ہے، 1245 ہے، 1345 ہے، 1145 ہے. تو یہ تو دشوار ہے، سن ہونا چاہیے. سن کیسے ہو؟ اب غور و فکر شروع ہوا. وہی طریقہ تھا ان کا مشاورت کا. مشاورت شروع ہوئی تو ہوتے 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 بہت سی تجویزیں آئیں. حضور کی ولادت سے شروع کریں، حضور کی بعثت سے شروع کریں، فلاں کریں، معراج سے شروع کریں. لیکن طے ہوا کہ نہیں، ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے، مسلمانوں کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ہجرت ہے. ہجرت سے شروع کیا ہے. تو پھر پیچھے جا کر یہ ہجری کیلنڈر شروع ہوا ہے، یعنی اس کا اطلاق بیک ڈیٹ سے ہوا ہے، مؤثر بماضی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوا ہے. لیکن یہ صرف ہجری کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہوا. جتنے دنیا میں کیلنڈر رائج ہیں زیادہ تر کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ میں عیسوی کیلنڈر کی بات کرتا ہوں. عیسوی کیلنڈر کا کیا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت 2023 چل رہا ہے. 2023 کا مفہوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کو 2023 ہو گئے. 2023 نہیں ہوئے. کیلنڈر اور حضرت عیسیٰ کی وفات میں ویسے ہی تاریخی طور پہ شواہد ہی نہیں ہے، تفصیل ہی نہیں ملتی، لیکن جو تخمینہ انہوں نے لگایا. لیکن یہ کیلنڈر حضرت عیسیٰ کی وفات کے وقت نہیں شروع ہوا، ان کے بعد شروع ہوا ہے. حضرت عیسیٰ کی ولادت سے شروع ہوا ہے. میلادی ہے نا، وفات میں غلط کہہ گیا. تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت کیلنڈر نہیں ہوا. ان کے تو اٹھائے جانے کے بعد، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے مصلوب ہونے کے بعد کبھی جا کے اس کا اطلاق ہوا ہے. بہرکیف ہمیں تو ہجری کیلنڈر سے مطلب ہے. تو ہجرت کا کیلنڈر بھی اسی وقت شروع ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو اقدامات کیے ہیں ان میں مواخات کا معاملہ ہے، اسے میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں. لیکن یہاں جو اہم چیز ہے وہ دو باتیں عرض کرنی ہے، اور میرا خیال ہے بس یہی بات ہو سکتی ہے. ایک ہی بات بلکہ ہم عرض کر دیتے ہیں. وہ ہے کہ ہجرت بنیادی طور پہ کیا ہے اور ہجرت مدینہ کیا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جو آئے ہیں، یہ اس کو ہجرت کہتے ہیں. ہجرت ہے کیا؟ انسان کا مزاج یہ ہے، اور انسان کے اس مزاج کی اسلام نے رعایت رکھی ہے. جائز حدود میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس کو اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنی گلی، اپنے گھر، اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنی دھرتی، اپنی زمین سے ایک تعلق ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے. لیکن اسلام نے جو اس میں اضافہ کیا ہے یا اس انسانی فکر کی تطہیر کی ہے، تہذیب کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس تعلق کو ایک دائرے میں رکھا جائے. یہ تعلق بہت قیمتی ہے لیکن مقصد حیات نہیں ہو سکتا. کسی مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ ناز آباد کی گلی عزیز ہے تو بس دنیا گزر جائے میں یہ گلی میں ہی رہوں گا. مقصد حیات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کے کلمے کی حفاظت ہے، اپنے دین کی حفاظت ہے، اور اس کلمے کے آگے ابلاغ ہے، اور اس کی دعوت اور اشاعت ہے. یہ بہت بڑا تعلق اپنی جگہ، اس تعلق کا اظہار بھی اپنی جگہ. لیکن اس تعلق میں اگر یہ مقصد رکاوٹ بن جائے تو پھر اس تعلق کو، اس رشتے کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن مقصد کو ہر صورت میں حاصل کیا جائے گا. یہ ہے ہجرت. دونوں چیزوں کو حضور نے کیسے نبھایا ہے. مدینہ طیبہ جب روانہ ہوتے ہیں، میں نے جان بوجھ کے وہ پوری دعا آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور وہ جملہ عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا مکے سے نکلتے ہوئے کہ یہ مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہے، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے میں نہ نکلتا. یہ محبت. اور ظاہر ہے کہ آپ جب مکے کی محبت کہہ رہے ہیں تو وہ صرف زمین سے رشتہ نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر سے رشتہ ہے، اللہ کی اس پاک دھرتی سے رشتہ ہے، وہ بیت اللہ سے رشتہ ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن بہرحال زمین سے رشتے کی نسبت اس میں موجود ہے، وہ رشتہ اپنی جگہ، اظہار اپنی جگہ. میں نے عرض کیا کہ اظہار بھی غلط نہیں ہے کہ مجھے اپنا علاقہ پسند ہے، مجھے اپنا شہر پسند ہے، اپنا ملک پسند ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن وہ مقصد حیات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، مقصد سے نہیں ٹکرانا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں پھر آپ نے آنے کے بعد وہاں سب سے پہلے اسلام کے ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے پورا منصوبہ تشکیل دیا، یا زمین ہموار کی، جن پہ مکے میں عمل نہیں ہو سکتا تھا. آتے ہی مسجد کا قیام، آتے ہی مسجد کے قیام سے بھی پہلے جمعہ کا قیام، اور اس کے بعد اجروں کا قیام، صفہ کا قیام. ایک مرکز بن رہا ہے وہاں، تو جان
اپنا بچانا مشکل ہے. وہاں تو آپ دار ارقم میں چھپ کر ہیں, یہ اپنی جگہ ہے, تو آپ نے ایک مرکز بنایا کہ لوگ آئیں اور دین سیکھیں, جو مقصد ہے. تو مدینہ طیبہ آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز حاصل ہوا اور اسلام پر عمل کرنے کی ایک فضا بنی. اس کے فوراً بعد پھر آپ کو ایک چیلنج درپیش تھا. وہ چیلنج آپ نے دور کیا, جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں, وہ ہے مواخات کا. مکہ ایک الگ کلچر ہے, مدینہ ایک الگ کلچر ہے. مکے کے الگ رہنے والوں کے الگ اپنے رہن سہن کے طریقے ہیں, مدینہ کے الگ ہیں. ایک چھوٹے سے علاقے میں آج جو دنیا کو, سوسائٹیز کو, یعنی جو معاشروں کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں, ان میں ایک تکثیریت ہے, پولرائزیشن ہے. معاشرے ایک دوسرے سے اس بنیاد پر ٹکرا رہے ہیں, یہ قدیم آبادی ہے, یہ جدید آبادی ہے, یہ نئی آبادی ہے, یہ پرانی آبادی ہے, یہ اصلی آبادی ہے, یہ بعد میں آنے والی آبادی ہے. یہ آج تشویش کی بات نہیں ہے. اس کو ہر دور میں منظم کیا گیا ہے, مینیج کیا گیا ہے. ہم بھی مینیج کر سکتے ہیں اگر مینیج کرنے کا عزم ہو, ارادہ ہو. بنو جرہم آئے ہیں, باہر سے آباد ہوئے ہیں. بنو اسماعیل سے رشتہ داری ہوئی ہے, ٹکراؤ ہوا ہے. مکہ مکرمہ کا معاملہ ہے. مدینہ میں آ کے دیکھ لیں, یہود آئے ہیں, نصارہ آئے ہیں, ٹکراؤ ہوا ہے. نصارہ کے آنے کے بعد اب نصارہ کہہ رہا ہوں, انصار آئے ہیں, جو انصار بنے ہیں بعد میں, اوس و خزرج, ٹکراؤ ہوا ہے. ٹکراؤ کے بعد مسلمان وہاں پہ آتے ہیں تو یہود پیدا ہو جاتا ہے ایک طبقہ, ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ سب چیزیں مینیج کی گئی. میں یہود پہ, میں اپنا منافقین پہ میں آگے کل انشاءاللہ عرض کروں گا, آج وقت ختم ہو چکا ہے. تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مواخات کی ہے. وہ مواخات اسی طرح کی ہے جیسے مکے کی ہے. فرق یہ ہے کہ مکے میں مہاجر یا مکی کے ساتھ بھائی چارگی تھی. مدینے میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپ نے بھائی بنایا, اور ترتیب یہی رہی ہے کہ آپ بلاتے تھے ایک کو, تم آؤ, ادھر سے تم آؤ, اور کہتے تو تم آئے سے بھائی ہو, اور کہتے تھے اب یہ ہر طرح سے تمہارا بھائی ہے, یہاں تک کہ وراثت میں بھی شریک ہے. جب تک وراثت کے باقی بعد میں آنے والے احکامات نازل نہیں ہوئے, اس وقت تک یہ شریک رہا. بعد میں وہ احکامات منسوخ ہو گئے تو پھر وراثت کا معاملہ ختم ہو گیا. اور پھر ان انصاری بھائیوں نے ان مہاجرین کے ساتھ جو حسن سلوک کی روایت قائم کی ہے, وہ غیر معمولی ہے. انسانی تاریخ میں ایسی دوسری مثال نہیں ملے گی. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اگر کسی کے گھر میں 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا ایک کو میں طلاق دیتا ہوں, لیکن تمہاری پسند سے, تم ان کو پسند کر لو, میں علیحدہ کر دیتا ہوں, وہ اپنی شرعی حدود کے مطابق عدت گزاریں گی, اس کے بعد تم نکاح کر لو. یہ گھر آدھا ہے, یہ سامان آدھا ہے, برتن ہے تو آدھے تمہارے, بستر ہے تو آدھا تمہارا, فرنیچر ہے تو آدھا تمہارا, پیسے ہیں تو آدھے تمہارے, کاروبار ہے تو آدھا تمہارا. لیکن مہاجرین نے کیا کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے, جب ان کے انصاری بھائی نے, عبد الرحمن ابن عوف مکے کے تھے, مہاجر تھے, جب یہ تجویز دی انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے ٹھکانہ مل گیا ہے, یہ میرے لیے سب سے بڑھ کر چیز ہے. اب صرف مجھے رہنمائی کر دو, بازار کدھر ہے, میں اپنی تجارت خود کروں گا, اللہ میرا ہاتھ پکڑے گا. اس کا مقصد بنیادی طور پہ مسلمان جو مکے سے آئے تھے, ان کے احساس تنہائی پیدا نہ ہونے دینا, یا ہو گیا ہے تو اس کو ختم کرنا, ان میں ایک اعتماد پیدا کرنا, ان کو ایک ڈھارس اور ایک مورل سپورٹ فراہم کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آگے چل کر کہیں ان میں ٹکراؤ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ 3-4 سال بعد جب ایک دفعہ ایک چھوٹا سا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو نوجوان کچھ صحابہ کی آپس میں کوئی تو میں ہو گئی کسی وجہ سے, تو اس میں ایک نے کہہ دیا یا الانصار, دوسرے نے کہا یا المہاجر. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تشریف لے گئے, اور آپ نے اتنا سخت جملہ کہا, آپ نے کہا کہ یہ بدبودار آواز کہاں سے آئی ہے. اور اس کے بعد آپ نے تلقین کی ہے, تو سینئر بڑے صحابہ, بزرگ صحابہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں. نوجوان تھے, زبان سے جذبات میں نکل گیا, وقتی ہے, یعنی یہ وقتی بات ہے. یہ بات کیوں ہوئی کہ اس سے پہلے وہ مواقعات ہو چکی تھی, تو جن سینئر صحابہ نے یہ بات آ کے کہی وہ اس سے پہلے مہاجرین کو اپنا بھائی قرار دے چکے تھے, تو بھائی سے تو نہیں لڑ سکتا آدمی. لڑائی بھی ہوگی تو وہ اس نوعیت کی نہیں ہوگی جس طرح کی کسی دشمن سے ہو سکتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ بنیادی اقدامات تھے جو مدینہ طیبہ آپ نے تشریف لانے کے بعد ادا کیے. واقعات تو بہت سے ہیں, انشاءاللہ باقی کل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.